لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ زندگی کے حسین لمحات آ رہے ہیں جس کا ہمیں انتظار تھا، وہ مقدس لمحے آن پہنچے۔ اللہ اکبر، سنت کی ادائیگی کا وقت ہے، اور سامان کچھ خاص لے کر نہیں جانا۔ یہ آج کل تو لوگ سوٹ بھی نہیں لے جاتے مینا میں کہ بھائی عزیزیہ جا کر ہم سوٹ چینج کر لیں گے، تو ایک احرام ہی لے جائیں۔ نمبر آپ کے چشمے کے زیادہ ہیں، ایک ایکسٹرا جوڑی چشمے کی رکھیں، ایک یا دو رکھ لیں بے شک، چپل ایک رکھ لیں، کبھی کبھی ٹوٹ جاتی ہے چپل مستقل چلنے سے۔ چادر ایک لے لیں بچھانے کے لیے، کیونکہ مزدلفہ میں کام آئے گی، وہاں چٹائیاں ہیں، چٹائی نہیں ہوگی، کوئی چیز نہیں ہوگی، تو 3-4 دوست مل کے ایک چادر اپنے ساتھ رکھ لیں، 2 دوست ایک فیملی رکھ لیں، 2 چادریں رکھ لیں۔ تولیہ احتیاطاً اگر رکھنا چاہیں تو رکھ لکتے ہیں۔ پڑھنے کے اوراد رکھ لیں، آج کل موبائل میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کھانے کا ہلکا پھلکا سامان، بسکٹ وغیرہ لے لیں، کیونکہ وہاں مینا میں تھوڑا سا ایکسپینسو ہے، تو کچھ چیزیں ایسی رکھیں کہ آپ کی بھوک بھی مٹتی رہے اور آپ کو پریشانی بھی نہ ہو کھانے پینے کے حوالے سے، یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ بس یہ کچھ چیزیں آپ رکھ لیں، اور کوئی ضرورت جیسے پاور بینک ہے، فون چارجر ہے، یہ ساری چیزیں آپ اپنے کیری کر سکتے ہیں۔ اب آپ نیت کریں، مسجد حرام آنے کی پوزیشن ہے، عزیزیہ سے دور نہیں ہے، رش نہیں ہے، آئیں مسجد حرام، نیت کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، ہوٹل سے بھی نیت ہو سکتی ہے، جس طرح عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا لازمی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 7 ذی الحجہ، عام طور پر تو 8 کی صبح کو نکلا جاتا ہے، لیکن بسیں کیا کرتے ہیں کہ 7 ذی الحجہ کو ہی بھیج دیتے ہیں رات میں ہی۔ آپ رات میں چلے گئے، عشاء پڑھ کے گھر سے نکلے، وہاں پہنچ کے عشاء پڑھ لی، کوئی حرج نہیں، فجر وہاں پڑھ لی، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ سنت یہ ہے کہ 8 کی صبح کو احرام باندھ کر مکہ پاک سے یا حرم کی قربت سے روانہ ہو، اور اس سے بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ حرم شریف جائے، 2 رکعت نفل ادا کرے، طواف کا موقع ہے تو طواف کرے، اور اس کے بعد مینا شریف کے لیے پیدل روانہ ہو۔ اگر ان میں سے کوئی کسی مجبوری کے تحت چھوڑنا پڑی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ گار نہ ہوگا۔ لیکن کچھ سنتیں مؤکدہ ہیں، جان بوجھ کر اگر اس کو عادتاً تر کر رہا ہے، یعنی اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہا، تو پھر ایسی صورت میں وہ گناہ گار ہوگا۔ جیسے کہ مینا کا قیام فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یار مینا جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ جو 8 ذی الحجہ کا دن ہم گزارتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مینا جا کر کیا کریں گے، سیدھا عرفات میں جائیں گے، بھائی حج تو عرفات میں ہے۔ تو اگر کوئی اس نیت سے، حقارت سے، کراہیت سے، بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے سنت کو چھوڑتا ہے، حقیر جانتا ہے، تو ایک تو گناہ گار ہوگا، اللہ نہ کرے سنت کی توہین کرنے کی نیت سے جو ہے وہ اس کا معاملہ خطرے میں بھی پڑ سکتا ہے۔ تو لہذا جو حج کے سفر کے لوازمات ہیں ان کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ ضعیف، بیمار یا کوئی ایسا شرعی معذور ہے کہ جس کے لیے رات گزارنا ترک کرنا ہے، رات گزارنا ممکن نہیں ہے، مینا کی یہ سنت وہ ترک کر رہا ہے، اور اس پر جو شرعی اعتبار سے جوابات مل رہے ہیں اس بنیاد پر اگر وہ اس کو ترک کرتا ہے تو پھر اس کا مسئلہ الگ ہوگا، اس کا جواب درپیش مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیا جائے گا۔ 8 ذی الحجہ کی صبح ہم مینا شریف پہنچ گئے۔ کچھ لوگ جو رات کو پہنچے تھے انہوں نے فجر ادا کی، ظہر سے پہلے پیدل والے مینا اپنے خیمے میں پہنچ گئے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی فیملی کے کسی ممبر کو آپ وہاں پہنچ کر لوکیشن بھیج دیں۔ جب وہ لوکیشن آپ کے کسی فیملی ممبر کے پاس سیو ہوگی، وہی لوکیشن آپ دوبارہ ان سے منگوا لیں، تو یہ کیا ہوگا کہ ہر ایک کے پاس وہ مینا کے خیمے کی لوکیشن آ جائے گی۔ بعد میں جب وہ ناشتہ لینے کے لیے باہر نکلا یا کوئی اور معاملہ ہوا ہے، کھانے پینے کے لیے نکلا، اب ہوگا یہ کہ لوکیشن موجود ہوگی تو اس لوکیشن کی مدد سے وہ آسانی کے طور پر آسانی کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ یہ بڑا آسان ہو گیا۔ اصل نمازوں کا ٹائم آپ کا شروع ہوگا ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر۔ آج کی رات جو مینا کی گزر رہی ہے، 7 کی رات ہے، یعنی اگلی صبح 8 کی رات لگنی ہے۔ آج کی رات سورہ توبہ پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر آپ مینا میں پہنچ جائیں تو وہاں پڑھ لیں، اور اگر آپ 8 کی صبح کو نکلیں گے تو اپنی ہوٹل میں پڑھ لیں یا حرم شریف میں پڑھ لیں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، ہوتا تو یہ کہ 8 کا دن شروع ہو گیا، پھر 8 کے بعد 9 کی رات شروع ہونی چاہیے نا، لیکن حج میں یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ 8 کا دن پہلے آئے گا، رات تابع ہوگی دن کے۔ عام طور پر اسلامی تاریخوں میں دن تابع ہوتا ہے رات کے، لیکن اب تابع ہوگی رات، یعنی 8 کا دن پہلے آئے گا، 8 کی رات بعد میں آئے گی۔ 8 ذی الحجہ کا شیڈیول، صلاۃ التسبیح ضرور پڑھیں، بلکہ روزانہ ہی حج کے دنوں میں اس کا اہتمام کریں۔ صلاۃ التسبیح پڑھ لی، اشراق چاشت پڑھ لی، سورہ بقرہ کی تلاوت
آج پوری کرنی ہے اس کی فضیلت ہے، لیکن رات کو پڑھنے کی فضیلت ہے، تو آپ مغرب کے بعد اسے یا عشاء کے بعد اسے پڑھ لیجئے گا۔ اگر روزہ ہے تو تھوڑا آرام کر لیں تاکہ وہ گرمی کا جو اثر ہے وہ آپ پر محسوس نہ ہو، اور اگر روزہ نہیں ہے تو ناشتہ وغیرہ آپ کر سکتے ہیں۔ حاجیوں کے لیے آج کا روزہ 8 ذی الحجہ کا یہ افضل ہے۔ ظہر کی نماز پڑھیں۔ ہمارے یہاں روٹین یہ ہوتی ہے، جب حج ہم اجتماعی طور پر کرتے ہیں تو ہمارا شیڈیول یہ ہوتا ہے کہ ہم پیدل سفر کرتے ہوئے مینا پہنچتے ہیں، صبح اسی طرح 9-10 بجے جتنے بجے بھی ہم پہنچے اشراق چاش پڑھ کے کچھ دیر آرام کرتے ہیں۔ ظہر کے لیے ہم اٹھتے ہیں 1:30 بجے یا 1:15 بجے ہم ظہر کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک بیان کی نشست رکھتے ہیں جس میں یہی کچھ حج کی باتیں بتائی جاتی ہیں، مینا کی فضیلت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ پھر کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، جن کا روزہ نہ ہو وہ کھانا کھاتے ہیں۔ پھر یہ سلسلہ عصر تک رہتا ہے۔ عصر سے مغرب ایک بڑی یادگار محفل مینا شریف میں منعقد ہوتی ہے اور کئی سالوں سے الحمدللہ ہمارا معمول ہے۔ آپ بھی کبھی وہ وقت مناجات افطار میں گزاریں گے نا تو آپ کو وہ زندگی پر یاد رہے گا، کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا وقت ہوتا ہے۔ عصر سے مغرب کا پردے چاروں طرف لگے ہوئے ہیں مینا کے، ایک اجتماع ہو رہا ہے، چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ختم قادریہ شریف پڑھا جا رہا ہے، استغفار ہو رہا ہے، ذکر و درود اور مناجات پر مشتمل یہ افطار سے منسلک محفل جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو اپنے وقت پر ختم ہوتی ہے۔ اچھا، وہاں خیمے میں ہر خیمے میں نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے، جیسے اجتماعی لوگ ہوں، 30 لوگ ہیں، 25 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، ان کا جو گیدرنگ ہے وہ وہاں کہ آپ کسی کے خیمے میں بغیر اجازت نہیں جا سکتے، یہ بھی ایک مسئلہ رہتا ہے وہاں پہ۔ شرعاً تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہاں ایک عام ہے کہ بھائی کوئی کسی کے، لیکن قانون یہ ہے کہ آپ کسی کے خیمے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اگر کسی کے یہاں آپ کو ملاقات کے لیے جانا ہے یا کسی کی محفل کو اٹینڈ کرنے جانا ہے تو معلم سے یا اس کے کسی ساتھی سے یا گروپ لیڈر سے یہ پرمیشن ضروری ہے، اس کا باقاعدہ کارڈ بنتا ہے، تو اس کارڈ کے ذریعے آپ ان کے ساتھ انٹر ہو سکتے ہیں۔ اس سال کیا سچویشن رہتی ہے اس کا ہمیں اس وقت معلومات نہیں ہے، اللہ کرے کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہو۔ مغرب کی نماز کے پڑھنے کے بعد ہم سورہ واقعہ، سورہ ملک پڑھتے ہیں، پھر کچھ وقفہ ہوتا ہے یا اول وقت میں ہم عشاء پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد عشاء کے بعد ہم کھانے کا وقفہ یا کچھ آرام کا وقفہ کرتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے کہ بھائی اتنے بجے آپ آرام کر لیں، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، جب بھی بس آئے گی آپ کو اطلاع کر دی جائے گی، اور اطلاع کر دی جاتی ہے، اعلان ہوتا ہے۔ گرمی شدید ہے، کولر کام نہیں کرتے، صبر کو استقامت کے ساتھ تھامے رکھنا ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ 5 دن ہے، کبھی کچھ ایسی سچویشن آئے نا کہ بس پچھلے زمانے کے حج کو یاد کریں، یہ حج تو بڑا آسان ہے، اس حج میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ وہ حج کیسا تھا جب پانی کے جہاز پر سفر کر کے لوگ مہینوں بعد پہنچتے تھے اور اس کے بعد بھی ایسی حالت ہوتی تھی کہ نہ اے سی ہے، نہ کولر ہے، نہ پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، بہت سی اور چیزیں ہیں کہ جو اس وقت سہولیات نہیں ہوتی تھی۔ جب کوئی ایسی سچویشن سے گزرے تو پچھلے زمانے کے حج کو یاد کریں، اور آپ یقین کریں کہ آپ صبر کر لیں گے نا، اور یہ پچھلے معاملات کو یاد کرتے ہوئے جب آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی میں سائشیں لینے نہیں آیا، حج کرنے آیا ہوں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اعمال کیا ہم نیکیاں کر رہے ہوں گے پڑھ پڑھ کے بھی، جو ہم یہ سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے صبر کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی حالت بڑی پسندیدہ ہے کہ وہ دکھ کی کیفیت میں، وہ کرب کی کیفیت میں جب اپنے رب کو پکارے، اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم۔ یہ وقت دعائیں مانگنے کا ہے، خوب دعائیں۔ رات میں موقع ملا، بیٹھ جائیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کارنر میں، دنیا سے بے نیاز ہو کر، میرا بھائی کیا کر رہا ہے، میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، میرا ساتھی کیا کر رہا ہے، سب کو چھوڑ دیں، بیٹھ جائیں، جیسے موقع ملے آرام کریں، فضول گوئی سے بچیں اور عبادت کریں۔ یہ 3 چیزیں آپ کی ہوں، آرام بھی اس لیے کہ آپ کو تھکن نہ لگے۔ لیجئے جناب، یہ مینا کا معاملہ ختم ہو گیا، آپ کی زبان پر ذکر بھی ہے، درود بھی ہے، استغفار بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر کیا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جوش سے جذبے سے پڑھیے، ایسے کہ جیسے پہنچے ہوئے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بس آپ کے اس ورد زبان یہ وظیفہ سب سے زیادہ ہو۔ 8 ذی الحجہ کا شیڈیول مکمل ہوا، اب میں ذرا سمری بیان کرنے لگا ہوں فوراً۔ عمرے کی نیت کی اس طرح نیت کریں گے، تلبیہ پڑھیں گے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، چاہیں تو طواف کریں،
حج قران اور حج افراد والوں کے لیے طواف قدوم سنت موقدہ ہے. جس طواف میں سعی ہوگی اس میں رمل اور استباء لازمی ہوگا. جب آپ طواف کر رہے تھے تو طواف کرتے ہوئے آپ نے ایک کام کرنا تھا احرام کی حالت میں. دایاں ہاتھ کھولنا تھا. آپ نے احرام باندھا تھا اس طرح. یہ آپ نے جب اوپر کی چادر رکھی ہے نا تو یہ چادر کا حصہ یہاں پھنستا ہے, ٹھیک ہے, یہ یہاں پھنس گیا اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے اوپر تک. لیکن جب آپ یہ پیچھے پھنسے گا, یہ جب آپ طواف کریں گے تو پھر یہ صرف یہ ہٹائیں گے, اس کو نہیں چھیڑنا آپ نے. یہ ہاتھ آپ نے باہر نکالا اور پھر یہ واپس ادھر ڈال دیں. یہ ہے اجتباء. کیا ہے؟ اجتباء. ٹھیک ہے, یہ پورے طواف میں ہوگا. رمل 4 چکر میں ہوگا. رمل کیا ہے؟ طواف میں اس انداز سے دوڑنا نہیں, تھوڑا سا اکڑنے والا انداز, یوں یوں, یہ رمل ہے. رمل اور استباء ہوگا. جس طواف کے ساتھ صحیح ہے اس میں رمل اور استباء ہوگا. تو اگر آپ صحیح کے لیے طواف کر رہے ہیں تو پھر رمل اور استباء کریں گے. طواف زیارت میں بھی رمل اور استباء ہوگا, اگرچہ احرام نہیں ہوگا, کیونکہ احرام تو ہم اتار چکے ہوں گے نا, حلق کے بعد جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو آگے سمجھاتا ہوں. اگر آپ نے کچھ دیر بعد سفر شروع کرنا ہے احرام کے بغیر تو تھوڑی سی نیند بھی کر لیں, لازمی کر لیں, کیونکہ آگے مشقت کے دن ہیں. 4-5 دن بڑے ٹف ہیں. تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں. نیت سے لے کر پہلی رمی تک تلبیہ جاری رہے گی. عمرے میں ہم نے کہاں تلبیہ موقوف کی تھی؟ کعبے کو دیکھ کر. یہاں آپ رمی کرتے ہوئے جب جائیں گے نا تو پھر آپ تلبیہ کو موقوف کریں گے. اب 4-5 دن آپ کی زبان پر یہی ہوگا, لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک, انشاءاللہ. گھر والوں کو فون کر دیں, واٹس ایپ پہ بتا دیں, بند کر دیں سارے سسٹم. بھائی اب میں بات نہیں کروں گا 3-4 دن, اب مجھے عبادت کرنے دیں, ورنہ پھر ہوگا یہ کہ اے سی میں دل لگا رہے گا, اسکائپ پہ لگے ہوئے ہیں, فیس بک پہ لگے, ہاں میں یہاں پہنچ گیا, یہ دیکھو یہ دیکھو. ساری چیزیں بند کر دینی ہے آپ نے. بہت کوئی زیادہ ضروری ہو جائے کہ ہماری مجبوری ہوتی ہے, ہمیں دعا کے لیے لائیو کرنا ہوتا ہے یہ سارا سلسلہ, تو ہم ذرا رابطے میں رہتے ہیں. ورنہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ویسے بھی آپ کو چارج بچا کے رکھنا ہے بھائی, کوئی ضروری کام ہو تو آپ اس سے استفادہ کر سکیں. یہ وقت نیکیوں کے حصول کا ہے, رحمتیں لوٹنے کا ہے. یہ نہ ہو کہ کامنٹری چل رہی ہو, ہاں یہاں پہنچ گیا, یہ ساری چیزیں نہ ہو. میں نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا دعا ہو رہی ہوتی ہے عرفات میں, اتنا رقت انگیز منظر ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ سیلفی نہیں آئے گی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا, ورنہ پھر حج کیسے ہوگا ہے, یہ ذرا مسئلہ ہے. تو کوشش کریں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. کافی چیزیں ہوتی ہیں یادگار ہوتی ہے, ریکارڈنگ کر لی, تھوڑی سی دعا میں شامل ہوگا کہ بھائی یہ دعا جا کے وہاں سنیں گے تو ذرا لطف آئے گا, وہ ایک الگ بات ہے. کوئی ایک کر رہا ہو, 6 کے 6 لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بھی اپنا موبائل نکالے گا, وہ بھی ارے بھائی بعد میں لے لو, یہ بلوٹوتھ آپ لوگوں کے لیے بنایا, انفرا ریڈ ختم کر کے آپ لوگوں کے لیے بلوٹوتھ بنایا, وائی فائی کر دیا, ساری چیزیں کر دی, وی ٹرانسفر کر دی. اب کیا چاہیے آپ کو یار, اب ذرا سکون کا سانس لینے دو موبائل کو. 8 ذی الحجہ تک ہم آ گئے. ایام حج کا تعلق میں نے آپ کو بتایا رات کا تعلق دن سے ہے, رات دن کے تابع ہے, یاد رکھیے کہ کوئی پریشانی نہ ہو. اچھا 8 ذی الحجہ, آج کا روزہ حاجیوں کے لیے بڑا افضل ہے بڑا مشکل, دھوپ سخت ہوگی, چلنے کا بہت ہے, اور ساری چیزیں, پڑھنا ہے پورا دن. لیکن میں آپ کو کہوں ایک بات کہ یہ روزہ ایسا ہے کہ لوگ آپ کو کہیں گے بھائی روزہ رکھو گے تو پڑھ نہیں سکو گے. ارے پڑھ کر ہم کتنا نیکیاں کما لیں گے جو بغیر پڑھے جو ہے وہ ہم چپ رہ کر روزہ رکھ کے کما لیں گے انشاءاللہ. اللہ نے ہمت دی تو انشاءاللہ پڑھیں گے بھی, کیا ہے اس میں. تو صرف روزہ رکھنے پر اتنا اجر ہے, افضل ہے, تو پھر اور خاموشی پر بھی ثواب ہے وہاں پہ. اے ہائے, تو روزے کا ضرور اہتمام کریں. فجر آپ نے پڑھ لی, جو پیدل جا رہے ہیں اب ان کی بات کر رہا ہوں, نیت کر لی, تلبیہ پڑھ لی, جو 2-4 افراد ساتھ ہے تو ایک ٹرالی لے لی تاکہ کچھ سامان ان کا ہے تو وہ ایک ساتھ ہی رکھ دیں. سلامی دے دی, اجازت لے لی, کہاں سے؟ جائے ولادت سے, اگر مکہ پاک کے قریب ہیں. مروہ کے برابر میں ایک سرنگ جاری ہے, یہ سیدھی مینا کو جاتی ہے. کوئی تقریباً 5 یا 6 کلومیٹر سفر ہے, وہ آپ نے کرنا ہے. اگر مکہ پاک سے, عزیزیہ سے تو 2-3 کلومیٹر ہے, 2-3 کلومیٹر بھی نہیں ہے میرے خیال میں. تو وہاں سے بھی جائیں, اگر وہاں سے جاتے ہیں تو بھی اچھی بات ہے. حرم کے قریب ہیں, سرکار کی جائے ولادت پر حاضری دے دی. سرنگ سے مینا کا راستہ ہے, طریق المنا لکھا ہوا آئے گا, گرین کلر کا بورڈ نظر آئے گا. جیسے ہی بورڈ نظر آئے گا آپ انٹر ہو جائیں گے. اچھا آپ مینا میں انٹر ہوں گے تو ساتھ میں آپ کو جمرات پہلے نظر آئیں گے, کیونکہ مینا کے بالکل اسٹارٹ میں ہی جمرات ہیں, اور یہ مینا کی وادی کے اندر ہے. اگر کوئی جمرات کے قریب بھی پڑاؤ ڈالتا ہے تو اس کا مینا کا وقفہ ہو جائے گا, لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے اپنے خیموں میں جائیں. تو وہاں پہ داخل ہو کر چلتے رہیں, تلبیہ پڑھیں, ذکر و اذکار کریں. کوئی 2 گھنٹے میں انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے پیدل چلتے چلتے. پھر آپ مینا کی زمین سرزمین پر پہنچے تو بوسہ لیجئے, سجدہ کیجئے, دعا پڑھیے, اللہم ھذا منن فمنن علیہ بما مننت بہ علی اولیائک. یہ مسجد خیف ہے جو آپ کو ابھی نظر آئی, یہ مسجد خیف ہے.
جب آپ پیدل جا رہے ہوں گے تو سیدھے آپ کے نظر آئے گی، لیکن جب آپ عزیزیہ سے آ رہے ہوں گے تو اوپر پل سے ہی آپ کو نیچے نظر آئے گی۔ تو یہ مسجد ہے مینا کی۔ یہاں بتایا جاتا ہے کہ 70 انبیاء کے مزارات بھی ہیں، تو یہ صرف حج کے دنوں میں کھلتی ہے۔ مینا کی مسجد مسجد خیف ہے، مزدلفہ کی مسجد مشعر الحرام ہے، اور عرفات کی مسجد نمرہ ہے۔ اب کبری پر جا کر کراس کرتے ہوئے آپ کو گروپ لیڈر بتائے گا کہ بھائی یہاں ہمارا خیمہ، یہاں سے اترتے کے ساتھ ہی فلاں فلاں روڈ ہم لوگ کو پڑھنی ہے۔ 3-4 روڈز ہیں، سوق العرب، سوق الجورہ، ایک پیڈسٹریل روڈ ہے۔ آپ کو یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کا خیمہ کون سی روڈ پر ہے۔ روڈ کا نام آپ نے لازمی یاد رکھ لینا تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ سب ایک جیسی لگیں گی وہاں پہ، ساری روڈ ایک جیسی لگیں گی، خیمے ہی خیمے، آپ کو اور کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ کوئی جنرل اسٹور کا بورڈ تو نظر آئے گا نہیں کہ بھائی یہ فلانا جنرل اسٹور کے برابر میں یا فلاں پان والا ہے یا کچھ نہیں، بلکہ سیدھا سیدھا مینا کے خیمے ہی نظر آئیں گے آپ کو۔ تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اب جو اطراف کی گلی ہے اس کو بھی دیکھ لیں ذرا، جب جیسے ہی آپ مینا میں پہنچیں۔ اب آپ مینا میں پہنچ گئے، اگر آپ صبح فجر کے بعد چلیں تو بھائی اشراق چاش کا تو وقت ہو گیا، آپ اشراق چاش ادا کریں۔ عورتوں اور مردوں کا خیمہ الگ الگ ہوتا ہے وہاں پہ، خیمے کے بیچ میں دربیار صدر پوشی رہتی ہے۔ احرام کی حالت میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اگر یہ ساتھ ہو، تو اگر کہیں ساتھ نہ ہو، کسی کو بار بار کام ہو، تو وہ اس انداز سے اپنے گھر والوں سے ملنے جائے کہ دوسری عورتیں اس سے ڈسٹرب نہ ہوں، اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ پردے کی آڑ میں یا فون کے ذریعے، آج کل تو فون کا دور ہے۔ پھر آپ جب وہاں پہنچ گئے تو قریب میں دیکھ لیں بھائی ڈاکٹر کہاں ہے، کچن کہاں ہے، چارجنگ سوئچ کہاں ہے۔ وہاں بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک صاحب کہے گا بھائی گرمی لگ رہی ہے اے سی کھولو، ایک کہے گا بھائی نہیں سردی لگ رہی ہے بند کرو۔ اب دونوں کو راضی کرنا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، تو کوئی کہے تو بس ہاں ٹھیک ہے بند کر دو تو بند کر دیں، کوئی کہے کھول دو تو کھول دیں، بس آپ کو برداشت کرنا ہے۔ یہ 5 دن آپ کے امتحان ہے، کسی بات پر ساتھیوں سے اتفاق نہ ہو، اور ہوگا یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ہوگا، کیونکہ ہم مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہوتے ایک دوسرے کے، تو جھگڑا نہیں کیجیے گا پلیز۔ کیوں؟ ولا جدال، ولا جدال ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھیں، ظہر سے پہلے ٹائم ہے تو مکروہ ٹائم شروع ہونے سے پہلے یا بعد میں پڑھ لیں ظہر کے بعد۔ وظائف پڑھیں، نماز پڑھیں، محافل پڑھیں، قرآن پاک ختم کرنے کی نیت کر لیں 5 دن میں کہ بھائی میں 6-7 سپارے روز پڑھوں گا، تو جو ہے وہ میرا 3-4 دن میں تو قرآن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ اہتمام کر لیں۔ تمام نمازیں خیمے میں باجماعت ادا ہوتی ہیں۔ رات کو سورہ بقرہ پڑھنے کی فضیلت ہے۔ کل رات ہم نے سورہ توبہ پڑھی تھی، آج رات سورہ بقرہ پڑھنے کی فضیلت ہے۔ کبری خالد ہے، کبری عبدالعزیز ہے، اس کے بیچ میں آلموسٹ انشاءاللہ ہمارے خیمے ہوں گے تقریباً تمام پاکستانیوں کی اس دفعہ۔ آج کون سا دن ہے؟ 8 ذی الحجہ۔ کون سا دن ہے؟ کل فجر کے بعد 9 ذی الحجہ کی صبح کو ہم نے عرفات کے لیے روانہ ہونا ہے۔ تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، یوم عرفہ شروع ہونے والا ہے۔ ہمیں یہ ہوگا کہ 8 ذی الحجہ کی رات کو ہی بسوں میں روانہ کر دیا جائے گا جو گاڑی میں جانا چاہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ فجر بھی عرفات میں پڑھیں۔ مجبوری ہے، سنت ترک ہو رہی ہے، لیکن گناہگار نہیں ہوں گے مجبوری اور اضطراری کیفیت کی وجہ سے، تو جا سکتے ہیں۔ اور کئی خوش نصیب ایسے ہیں جن کو ملتی فجر کے بعد بس ہے، تو وہ بھی ان کے لیے مسئلہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ بہرحال جیسے بھی ہو گروپ کو فوقیت دینی ہے، اس بات کو مد نظر رکھنا ہے۔ اب کون سی تاریخ آ رہی ہے؟ آج 9 ذی الحجہ کے دن ہم پہنچ چکے ہیں۔ رات کو اگر آپ نے گاڑی نے آپ کو پک کر لیا ہے، بسوں میں آپ عرفات کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، تو ابھی چونکہ آپ کا عرفات کا وقت شروع نہیں ہوا، لیکن سچویشن اور شیڈیول کچھ اسی طرح بنا ہوا ہے معلم کا، تو آپ کو جو گاڑی میں جا رہے ہیں مجبوراً انہیں جانا پڑے گا، لیکن جو پیدل جا رہے ہیں کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ ان میں پھر وقت کیا ہو؟ دیکھیں اگر ہمارا مینا کا خیمہ درمیان میں ہے تو چونکہ لوگ روانہ ہو چکے ہوں گے رات میں ہی، ہم کیا کرتے ہیں، آخری حج میں ہم نے یہ کیا تھا اور یہ بڑا تجربہ اچھا رہا تھا ہمارا۔ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم تہجد پڑھنے کے بعد مینا سے عرفات کی جانب چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ مینا کا جہاں اینڈ ہو رہا ہے وہاں تک پہنچتے پہنچتے ہمیں فجر ہو جاتی ہے، تو ہمارا یہ آدھا 1 گھنٹہ بچ جاتا ہے، ذرا رات میں ہم نکل جاتے ہیں۔ اور دوسرا ہم نے مینا بھی نہیں چھوڑا فجر سے پہلے، تو یہ ایک سنت ہماری برقرار رہتی ہے۔ تو جو پیدل جانے کا ذہن رکھتے ہیں وہ اس پر عمل کریں گے تو انہیں اس سے فائدہ ہوگا اور ذرا ان کی انرجی بنی رہے گی۔ ہم نے کرنا یہ ہے کہ اگر مینا کا خیمہ اگر ہمارا بالکل اسٹارٹ میں ہے یا بیچ میں ہے، تو آپ نے تہجد پڑھ کے فجر سے تقریباً آدھا 1 گھنٹہ پہلے چلنا شروع کر دینا۔ اچھا اگر آپ مینا کے بالکل اینڈ تک پہنچ گئے، مینا کے جیسے آپ کل مینا پہنچے تھے تو آپ نے گرین بورڈ دیکھا تھا نا، بدایت المینا، اسٹارٹ آف مینا، اسی طریقے سے مینا کا اینڈ بھی آئے گا، یہ آپ کو تصویر میں دکھایا جائے، یہ نہایا مینا کا بورڈ ہے، وہ بدایا لکھا ہوا تھا، یہاں لکھا ہوا ہے نہایا مینا، مینا اینڈز ہے۔ اب یہ بورڈ جب نظر آئے گا نا تو اس کا مطلب اس سے آگے مینا ختم ہے۔ تو جب آپ کو یہ بورڈ دور سے نظر آ جائے نا آدھے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، پھر آپ وہاں کہیں جگہ بنا کے کہیں کسی خیمے کے پاس
رک جائیں. بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے تو شاید آپ کو رکنے بھی نہیں دیں گے کیونکہ وہ راستے میں ذرا سیکیورٹی ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ چند ٹولیوں میں ہوں, 5 ہوں 10 ہوں, بہت زیادہ نہ ہوں. تو یہاں رک جائیں, چائے وغیرہ پینا چاہیں اور تھوڑی سی ریفریشمنٹ کرنا چاہیں, تھوڑا ذکر و اذکار کرنا چاہیں. بھائی مینا کی پوری بستی یہ اللہ والوں کی بستی ہے. یہاں جنوں کا بسیرا, یا نیک لوگوں کا بسیرا ہے جو ہماری نظروں سے اوجل ہے. تو یہاں کوئی بھی ایسی بات سرزد نہ ہو جس سے ان کو کوئی تکلیف ہو, اور ان کو تکلیف ہوئی تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ ہمارے لیے معاملہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. تو وہاں بھی جہاں جہاں پہنچے وہی آیت ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد لکھتے رہیں, کلمہ طیبہ پڑھ کے زمین کو گواہ بناتے رہیں. بھائی میں مینا کے اس کارنر سے گزر رہا ہوں, چلو بھائی بابا سے بلند کلمہ شہادت پڑھو. میں یہاں سے گزر رہا ہوں, چلو بھائی تجدید ایمان کرو. میں یہاں سے گزر رہا ہوں, چلو بھائی ذکر و اذکار یہاں کر لیں, یا چھوٹی سی دعا کر لیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح کچھ فاصلے پر آپ یہ اہتمام کرتے رہیں. فجر سے پہلے اگر آپ یہاں پہنچ گئے, یہاں رک جائیں, فجر ادا کریں. سنت یہ ہے عرفات کے لیے گزرنا کہ جب مسجد خیف کی جانب سے سورج طلوع ہوگا. اب مسجد خیف تو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی اتنی دور سے, تو ہوگا یہ کہ آپ کو یہ جب محسوس ہو کہ سورج کی کرن طلوع ہونا شروع ہوئی ہے تو آپ جو ہے وہ چلنا شروع کر دیں. لیکن یہ بھی کر سکتے ہیں کہ فجر کے بعد اجالا ہو جائے چلنا شروع کر دیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی مزدلفہ بھی آئے گا. آج مزدلفہ کا ٹائم نہیں ہے لیکن راستے میں مزدلفہ آئے گا. مزدلفہ آئے گا تو مزدلفہ کو ہم نے کراس کرنا ہے, تو اس کے لیے بھی 1-1.5 گھنٹہ ہمیں درکار ہوگا عرفات تک پہنچنے. اور سنت کیا ہے کہ سورج چمکتے کے ساتھ ہی ہم عرفات کے لیے روانہ ہوں, تو ہم اپنی منزل کی جانب روانہ ہو سکتے ہیں. فجر کی نماز آپ نے پڑھی اور اس کے بعد آپ چلنا شروع کر دیں, اجالا ہوتا رہے گا کیونکہ رش ہے. پھر ظاہر سی بات ہے آدھے 1 گھنٹے بعد پھر رکیں گے آپ, مستقل تو چلیں گے نہیں. تو پھر یہ کرتے 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 آپ ٹھیک ٹھاک اجالے میں عرفات کی جانب روانہ ہو چکے ہوں گے. آج کون سی تاریخ ہے؟ 9 ذی الحجہ. آج کا دن ہمیں کہاں گزارنا ہے؟ عرفات میں. کل کا دن ہم نے کہاں گزارا؟ ٹھیک ہے, مزدلفہ ابھی نہیں آیا, مزدلفہ بعد میں آئے گا. یاد رکھنا مینا عرفات مزدلفہ, یہ سیکوینس ہے. مینا عرفات مزدلفہ, مینا عرفات مزدلفہ, مینا عرفات مزدلفہ. جب حج نہیں کیا تھا تو یاد ہی نہیں رہتا تھا پہلے کہاں جانا ہے, بعد میں کہاں جانا ہے, پہلے کس طرف جانا ہے, تو یاد نہیں. مینا عرفات مزدلفہ, مینا عرفات مزدلفہ, یہ یاد رہے گی آپ. مینا پہلا دن, عرفات دوسرا دن, رات مزدلفہ, دوسرے دن ہی کی رات مزدلفہ. پھر اس کے بعد واپسی جو 2 دن ہے وہ بھی مینا میں. مینا میں ٹائم زیادہ ہے. عرفات کی جانب اب آپ بڑھ رہے ہیں, زبان پر کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اچھا مینا جب آپ گزر رہے ہیں, نشانی چند لوگ ہیں تو ساتھ رکھ لیں. کوئی ڈنڈا رکھ لیں, کوئی گروپ کا لیبل رکھ لیں, کوئی جھنڈا رکھ لیں, کوئی ایسی نشانی ہو جس سے دور سے نظر آ جائے کہ بھائی ہمارا گروپ کا جو سالار ہے وہ وہاں چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کو, کیونکہ رش ہوگا تو سب سفید لباس میں ہوں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کے ساتھی کہاں گیا. نہ کسی کے سر پہ ٹوپی ہوگی, نہ کسی کے جسم پر کوئی الگ سا لباس ہوگا. تو یہ نشانی بڑا فائدہ دیتی ہے, یہ اپنے ساتھ رکھ لیں. سارا راستہ آپ کا ذکر و درود, کچھ دیر آرام کرتے کرتے جائیں. راستے میں آپ ناشتہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آج کا دن 9 ذی الحجہ ہے. یہاں جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تو آج کا دن یعنی 9 ذی الحجہ کا دن, یوم عرفہ کا دن, غیر حاجی کے لیے افضل ترین روزہ ہے. اس ذی الحجہ کے جو شروع کے 9 دن ہیں اس میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے. تو جو حاجی نہیں ہے اس کے لیے تو یہ افضل ترین روزہ ہے, لیکن جو حاجی ہے اس کے لیے آج کا روزہ مکروہ ہے. 9 کا وہ روزہ نہیں رکھے گا کیونکہ مشقت ہے نا, اور اسلام آسانی دیتا ہے. لا اکراہ فی الدین, آسانی ہے. تو بھائی یہ روزہ ہی مکروہ کر دیا کہ بھائی یہ لوگ روزہ نہ رکھیں کیونکہ انہیں کو تو بڑی آج مشقت کرنی ہے. تو عرفہ کا جو دن ہے یعنی آج کا دن یوم عرفہ 9 ذی الحجہ, عرفات کی جانب آپ رواں دواں ہیں, آپ کا روزہ نہیں ہے. آپ چاہیں تو راستے میں ناشتہ کر سکتے ہیں. پھل فروٹ آپ لے چکے ہیں اپنے مکہ شریف کے ہوٹل سے, آپ لیتے ہوئے آئے, فروٹ ہے یا نمکو ہے, اس سے بھی آپ راستے میں بھی آپ کو بڑے ناشتے والے نظر آئیں گے. کوئی انڈے بیچ رہا ہوگا, کوئی بسکٹ بیچ رہا ہوگا, کوئی پانی دے رہا ہوگا, سبیلیں بھی لگی ہوں گی. تو وہاں آپ کو ایک منظر نظر آئے گا جیسے ہمارے یہاں میلاد شریف کا جلوس کا منظر ہوتا ہے نا, ایسا منظر ہوتا ہے. اللہ اکبر, اور ایک مزہ ہوتا ہے اور لوگ سبیل لینے کے لیے جاتے ہیں. اچھا ضائع نہیں کیجیے گا, یہ بات یاد رکھیے گا, بہت ضائع ہوتا ہے. اور کل میری ایک بھائی نے توجہ دلائی, جبکہ ہم اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں کسی اور موقع پر. رمضان میں بھی میں نے دیکھا زمزم کے اوپر جو زمزم کی جو بوتلیں دی جاتی ہیں اس پر خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہے. کھجور کی جو پیکٹ دیے جاتے ہیں اس پہ خانہ کعبہ کی تصویر. تو وہاں جب حاجی کو
تقسیم کیا جاتا ہے ڈبے، تو اس پہ بھی خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوتی ہے. ان لوگوں کو بیچاروں کو سمجھ نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ منع نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈسٹ بین میں ڈال دو. لیکن ہم چونکہ اس کا ادب کرتے ہیں، تو کبھی کوئی ایسی چیز آپ کے پاس سے گزرے تو آپ ادباً اس کا وہ حصہ کاٹ کر اپنے پاس محفوظ رکھ لیں، کسی شاپر میں رکھ لیں، کسی بیگ میں رکھ لیں اور اپنے پاس جمع کر لیں. واپس آ کر آپ اس کو وہ جو ٹھنڈا کرنے کی تھیلی ہوتی ہے اس میں ڈال دیں تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو. یہ اہتمام کریں. اے کاش کہ اس عمل کے صدقہ ہی اللہ پاک ہماری مغفرت فرما دے. تو یہ کام آپ نے کرنا ہے، بے ادبی نہ ہو، نیاز کی، سبیل کی، کوئی جو ہے وہ بے حرمتی نہ ہو، اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. نشان آپ کے ساتھ ہے، ذکر و درود آپ کی زبان پر ہے. راستہ بھول جائیں تو لائیو لوکیشن کے ذریعے ایک دوسرے کو ٹریس کر سکتے ہیں، لیکن لائیو لوکیشن پر آپ انحصار نہیں کیجیے گا. یہ میں آپ کو ٹیکنیکل ایک بات بتا دوں، وہاں نیٹ ورکنگ کا بڑا ایشو رہتا ہے، اور اگر آپ نے لائیو لوکیشن پر انحصار کیا اور اس کی اپڈیٹ ختم ہو گئی تو پھر آپ وہاں رکیں گے جہاں وہ جا چکا ہوگا. تو لوکیشن پر انحصار نہیں کیجیے گا، آپ کوشش کیجیے گا چلتے رہیے گا، اور جب وہ وہاں پہنچ جائے آپ چلتے رہیں، سیدھا ہی جانا ہے، کوئی 6-8 راستے تو ہیں نہیں. اگر میں عرفات کا آپ کو روڈ سمجھانے جاؤں گا نا تو بہت مشکل ہو جائے گی. عرفات کے کوئی 6 کے قریب روڈ ہیں، لیکن جب سب جا ایک ہی سیدھ میں رہیں. مسجد نمرہ آپ کو بالکل سامنے نظر آئے گی، اس طرف 3 روڈ ہیں، اس طرف 3 روڈ ہیں. پھر طریقے دائری اور عرضی اول، عرضی دویم جب آپ سننے جائیں گے نا تو اس کے لیے ایک 15-20 منٹ الگ سے درکار ہوں گے، اور دماغ پک جائے گا کہ بھائی بتایا تو اتنا سارا لیکن سمجھ کچھ نہیں آیا، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہم آسان سے آسان وے میں سفر کر سکیں. ہم نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی ساتھی جو سب سے پہلے لوکیشن پر پہنچ جائے، ایک تو جو رات کو پہنچیں گے ان کو کہیں گے آپ لوکیشن بھیج دیں، ٹھیک ہے، وہی والا طریقہ جو آپ نے مینا میں کیا تھا. گروپ لیڈر سے اگر آپ رابطے میں ہیں تو آپ ان کو کہہ دیں کہ بھائی لوکیشن بھیج دیں اگر وہ بس میں گیا ہے، پیدل آپ کے ساتھ نہیں ہے. دوسرا، آپ کا کوئی ساتھی گیا تو 3-4 لوگوں کی ڈیوٹی لگاتے تو وہ آپ کو بھیج دیں گے. لوکیشن بھیجنے میں بھی ایک بات کا دھیان رکھیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، لوکیشن بھیج کر یا تو لائیو بھیجتے تھے، لائیو لوکیشن نہ بھیجیں، ایک چیز. دوسرا، ایکیوریٹ لوکیشن جب آپ بھیج رہے ہیں تو تھوڑی دیر انتظار کریں، اس کے جو میٹرز ہیں نا وہ کم سے کم ہو جائے نا، 10-15 میٹر کی دوری پر جب لوکیشن آئے نا پھر بھیجیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سینڈ ٹو لوکیشن، اب پتہ ہے 800 میٹر 900 میٹر آئے وہ کلک کر دیں گے. اب بندہ بیچارہ 1 کلومیٹر دور کھڑا ہوگا، انتظار کر رہا ہوگا، تو تھوڑی دیر انتظار کریں. لوکیشن کو پورا اس کے ٹائمنگ پر آنے دیں. جب وہ بالکل 50 میٹر کے اندر ہو جائے نا تو پھر جا کے آپ اس کو کلک کریں تاکہ دوسرے کو آسانی کے ساتھ لوکیشن ڈھونڈنے میں تکلیف نہ ہو. بعض دفعہ لوکیشن آئے گی پیچھے کی سائڈ کی، یہ تو ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں، یہ تو میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں بھی گھبرائیے گا نہیں. ان کو کہیں واپس بھیج دیں، آپ قریب پہنچ جائیں گے البتہ. بہرحال یہ ضمناً باتیں تھیں. ہم جب مینا سے چلے تھے تو سب سے پہلے برج آیا تھا کبری خالد. اگر ہمارا خیمہ بیچ میں تھا کبری خالد اور کبری عبدالعزیز کے، تو جب ہم مینا سے چلیں گے مزدلفہ کی طرف جانا ہمیں عرفات ہے تو کبری فیصل آئے گا. یہ کبری فیصل مینا میں نہیں ہے، یہ مزدلفہ کے اسٹارٹ میں ہے. مزدلفہ کے اسٹارٹ میں کبری فیصل ہے. تو یہ 3 پل آئیں گے، تو کوئی یہ سمجھ کر دھوکہ نہ کھائے کہ بھائی ہم اس پل پہ پہنچ گئے، کیونکہ واپسی بھی آپ کو ادھر آنا ہے. تو جب واپسی آپ آ رہے ہوں گے تو یہ بڑی آپ کو کنفیوژن رہے گی کہ بھائی یہ کبری فیصل ہے کہ کبری خالد ہے کہ کبری عبدالعزیز ہے. تو آپ کو یاد رکھنا ہے جب آپ یہاں سے چلے تو کبری خالد، پھر کبری عبدالعزیز اور پھر آخر میں کبری فیصل، ٹھیک ہے. جب یہاں سے عرفات سے واپس مینا کی طرف آئیں گے تو سب سے پہلے کون سا پل آئے گا، کبری فیصل، پھر کبری عبدالعزیز اور پھر کبری خالد. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. مزدلفہ میں آپ پہنچے، مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک چھوٹی سی وادی ہے، وادی محصر. یہ عذاب کی جگہ ہے، ابرہہ کے لشکر کو یہاں عذاب دیا گیا، اس جگہ سے جلدی سے گزر جانا ہے. آپ آگے گزر جائیں. مینا کا بورڈ آیا تھا نا، اسی طرح مزدلفہ کا بورڈ آئے گا. یہ رات میں لی گئی تصویر ہے تو لال لگ رہا ہے، ایکچولی میں یہ پرپل کلر کا بورڈ ہے. یہ اسٹارٹ ہے بدایہ مزدلفہ، بدایہ مزدلفہ، اسٹارٹ آف مزدلفہ یہ آئے گا. یہ مزدلفہ کی وادی کو آپ انٹر کریں گے، پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے تو مسجد مشعر الحرام آئے گی. مسجد مشعر الحرام کی زیارت کر لیں. ابھی آپ کو یہاں نہیں رکنا. یہ مسجد مشعر الحرام، یہ وہی مسجد ہے جس کا ابھی میں نے خطبے میں آیت بھی پڑھی، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات کی طرف جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے نزدیک. تو یہ وہ مومنٹ ہے کہ جب ہم یہاں سے گزر رہے ہوں. اچھا، مشعر حرام کو ہم کراس کریں، ابھی یہاں نہیں رکنا، ہم جائیں گے عرفات کی طرف.
مشعر حرام سے یعنی مزدلفہ سے تقریباً کوئی عرفات 5-6 کلومیٹر مزید ہے. آپ آلریڈی 3 کلومیٹر چل چکے ہیں, یعنی یہ تقریباً کوئی 8-9 کلومیٹر کا پیریڈ ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ عرفات کے اندر بھی تو آپ کو 1-2 کلومیٹر چلنا ہے. ہو سکتا ہے اس مرتبہ تھوڑا کم چلنا ہو, لیکن یہ تقریباً کوئی 8-9 کلومیٹر کا سفر ہے. یہ عرفات کا بورڈ ہے. عرفات کا بورڈ کس کلر میں ہے؟ پیلے کلر کا ہے, یلو کلر, عربی میں سے اصفر کہتے ہیں. اچھا میرے پاس 11 کلومیٹر کا طویل سفر لکھا ہوا, تو تقریباً 11 کلومیٹر ہوگا یہ سب مل ملا. تو کوشش کریں کہ آپ جلد سے جلد پہنچ جائیں, ٹھنڈے ٹائم میں پہنچ جائے, تاکہ دھوپ سے آپ کا مقابلہ نہ ہو جائے تو کیا بات ہے, یہ تو نیکیاں کمانے کا موقع ہے. اور اگر کوئی کسی کو پرابلم ہے, تھک جائے گا, اس کو یہ ڈر ہے کہ بھائی عبادت نہیں کر سکے گا, تو بس وہی فجر کے فوراً بعد آپ نکلیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے میں انشاءاللہ ہم اپنے خیمے میں ہوں گے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. عرفات کی دعا جیسے ہی ہم پہنچیں گے یہ پڑھنی, لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک ماحول کریٹ کرنا ہے, کیونکہ اب آپ جس جگہ جا رہے ہیں نا, اب تھوڑی دیر بعد آپ کا نام حاجیوں میں شمار ہو جائے گا, کیونکہ حج نام ہی عرفات میں داخلے کا ہے. جو عرفات میں داخل ہو گیا حاجی ہو گیا. منا میں پوری رات گزاری, مزدلفہ باقی ہے, منا کی رمی باقی ہے, قربانی باقی ہے, حلق باقی ہے, طواف زیارت باقی ہے, لیکن جو حج کا سب سے اہم ترین رکن ہے وہ ہے وقوف عرفہ, اور وہ آپ ادا کرنے جا رہے ہیں. اپنے آپ کو ایموشنل کیجئے, اپنے آپ کو تیار کیجئے, بلکہ آپ کو سمجھے کہ ایسا ہو کہ بس رونا آ جائے, آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں, کیونکہ آج آپ کی زندگی کا اہم ترین دن آ گیا. رونے نہیں آ رہا, رونے کی کوشش کیجئے, رحمت برس رہی ہے, دروازے کھلے ہوئے ہیں رحمت کے, بخشش کی بھیک مل رہی ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں, آپ کو محسوس ہوگا کہ چھما چھم رحمت برس رہی ہے, لوگ عبادت کر رہے ہیں, دعاؤں میں مشغول ہیں, لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. رحمت کے فرشتے نازل ہو چکے ہیں, انوار چھما چھم برس رہے ہیں, روشنی میں اور تجلیات میں ڈوبا ہوا نہایا ہوا عرفات کا میدان اس وقت آپ کے سامنے ہے. دور سے مسجد نمرہ کے آپ کو مینار نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور آپ دعاؤں میں مشغول ہیں, کبھی عذاب الہی سے ڈر کر, کبھی اس مولا سے رحمت کا سوال کر کے اپنے لیے کرم کی بھیک مانگیے, دعائیں کیجئے, اہل خانہ کے لیے مانگیے, امت مسلمہ کے لیے مانگیے, اپنے وطن کے لیے مانگیے, جو اس وقت ہمارا وطن ڈوبتی نیا کی طرح ہچکولے کھا رہا ہے. دعا کیجئے اللہ پاک سے استحکام عطا کرے. یہی کیفیت ہو آپ کی, لبیک کی صدائیں بلند ہوں, اور آپ اپنے آپ کو اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے اس مقام مقدس کی جانب بڑھ رہے ہوں. کوئی لمحہ آپ کا ضائع نہ ہو, یہ وقت آپ کا گفتگو کرنے میں بسر نہ ہو, بلکہ دعائیں مانگنے میں, ذکر و اذکار کرنے میں, کوئی لمحہ آپ کا ضائع نہ ہو. دعا ہم پڑھیں گے عرفات کی. یہ عرفات کا میدان آپ کے سامنے دور سے آپ کو نظر آیا, اور اب آپ کو مسجد نمرہ کے مینار نظر آ رہے ہیں. یہ بورڈ جیسے ہی آپ کو نظر آئے گا نا, تو یہ بورڈ کا پوزیشن اس وقت یہ ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں 3 روڈ ہیں, وہاں بھی 3 روڈ ہیں, یہ بیچ میں مسجد نمرہ ہے. آپ یہاں سے چلتے ہوئے آئے, اب آپ کو مسجد نمرہ کے مینار نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا میرے خیال میں یہ اپوزٹ فوٹو ہے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے یہ اس کا, لیکن اس طرف بھی یہی سچویشن ہے. اب میں آپ کو سمجھاؤں کس طرح کہ یہ جو خالی پورشن, یہ جو پورشن اضافی نکلا ہوا ہے نا, یہ پیچھے کی طرف ہے, آگے کی طرف نہیں ہے. تو اب ہوگا یہ, آپ اس کو وہاں سے رکھتے ہوئے سمجھیے, یہ پیلے بورڈ لگے ہوئے ہیں, 6 کے 6 سڑکوں پہ پیلے بورڈ دور سے لگے ہوئے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ایک ہی لائن میں ہے وہ, آپ آ رہے ہیں سامنے سے, سامنے آپ کو بورڈ نظر آ رہے ہیں, وہاں بھی مسجد عرفات بدایا, یہاں بھی عرفات اسٹارٹ, بیچ میں مسجد, پھر عرفات اسٹارٹ, پھر عرفات اسٹارٹ, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن تھوڑی سی سچویشن آپ کو سمجھنی ہے. آپ اس کو یوں سمجھیے, یہ میرا مائک کا اسٹینڈ ہے نا, یہ بورڈ ہے, یہ بورڈ ہے, لیکن دوسرا بورڈ یہاں ہے, دوسرا بورڈ کراس میں یہاں ہے آگے, یوں نہیں ہے, یوں ہے. یہ عرفات کا اسٹارٹ آیا, یہ عرفات کا اسٹارٹ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو یہاں سے داخل ہوگا وہ تھوڑا سا لیٹ عرفات میں داخل ہوگا. اب مسجد نمرہ تو اسٹریٹ ہے,
اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد نمرہ کی کچھ صفیں ابتدا کی وہ عرفات سے باہر ہیں. اب آپ کو سمجھ آئی سچویشن کیا ہے کہ عرفات کی مسجد نمرہ کی کچھ صفیں عرفات سے باہر ہیں. اگر کوئی یہ سوچے کہ بھائی میں خیمے میں نہیں جاتا بالفرض، اور وہ عرفات میں مسجد نمرہ میں بیٹھ گیا، اس نے عصر بھی وہیں پڑھی، مغرب بھی وہ پڑھی پہلی صف میں جا کر، تو اس کا حج ادا نہیں ہوا. سمجھ آئی آپ کو بات؟ کیونکہ وہ عرفات میں وقوف عرفہ کے موقع پر عرفات میں شامل نہیں تھا. تو لہٰذا ویسے تو ہم اپنے خیموں میں ہی جائیں گے، لیکن بالفرض میں آپ کو ایک لیٹ سپوز کہ اگر یہ سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ کو خیمہ نہیں ملتا، اور اگر آپ عصر سے پہلے ابتدا میں جا کر مسجد نمرہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی میں عرفات میں داخل ہو گیا، تو ایسا کرنے سے آپ کا حج متاثر ہو سکتا ہے. لہذا آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک تو اپنے خیموں میں جانا ہے، دوسرا یہ کہ اگر آپ مسجد نمرہ میں بھی جانا چاہتے ہیں تو مسجد نمرہ کے بالکل آخر میں بیٹھیے، تاکہ وہ آپ کا پوشن. اچھا، مسجد نمرہ کے محراب کی طرف تو گیٹ ہے نہیں، محراب ہماری طرف ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پیچھے قبلہ ہے، ہم جہاں سے چل رہے ہیں پیچھے قبلہ ہے، ٹھیک ہے. اسی سچویشن میں ہم چل رہے ہیں. آپ جب اندر انٹر ہوں گے تو آپ کو آگے سے ہی جانا پڑے گا. آپ عرفات میں انٹر ہونے کے بعد پھر واپس جائیں گے پہلی صف یا دوسری صف کے لیے، تو آپ آگے نہ جائیں بلکہ وہیں پیچھے بیٹھ جائیں. تو یہ مسجد نمرہ میں آپ کا برکت کے لیے. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد خیف ہو گئی ہے، مسجد مشعر الحرام ہو گئی اور مسجد نمرہ ہو گئی، اس کا حج کے رکن سے تعلق ہے. تعلق کوئی نہیں ہے، یہ بس ایک نشانی ہے، اور مسجد کے برکات اپنی جگہ کے، یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے کہ مسجد نمرہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھی یا مسجد مشعر الحرام. مسجد مشعر الحرام کا ذکر آیا ہے، جگہ کا ذکر آیا ہے، اس جگہ کو مسجد مشعر الحرام کہلایا جاتا ہے. اسی طریقے سے مسجد خیف میں بھی انبیاء کے مزارات ہیں، یہ اس کی برکتیں اور جو نسبتیں وہ اپنی جگہ، لیکن خاص مسجد کا حج کے رکن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تینوں مسجدیں صرف حج کے دنوں میں کھلتی ہیں اور اس کے علاوہ باقی پورا سال یہ بند رہتی ہیں. آپ مسجد نمرہ کو کراس کرتے ہو کیونکہ ابھی آپ کو آگے بہت چلنا ہے، اندر جا کر کہیں کونے کانچے میں آپ کا خیمہ ہوگا، کیونکہ عرفات کا میدان بہت بڑا ہے. تو اب آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ چیرتے ہوئے لوگوں کو آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے. بدایہ عرفات کی میں نے جو ایک خاص بات تھی وہ آپ کو سمجھا دی، اب آپ آگے بڑھتے رہیں. یہ مسجد نمرہ کے حوالے سے بھی میں بات آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ حج کا یہ اہم فریضہ ہے اور اس کو ضائع ہونے سے بچائیے. حج کا جو اصل وقت ہے وقوف کا وہ کون سا ہے؟ آپ پہنچے ہیں تقریباً 9 بجے کے قریب صبح، مثال کے طور پر 10 بجے پہنچے، 11 بجے پہنچے، 8 بجے پہنچے. اصل جو وقوف عرفہ ہے وہ عصر سے مغرب کا وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ عصر سے مغرب کا وقت ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی مغرب سے پہلے عرفات کا میدان چھوڑ دے گا تو اس کا وقوف ادا نہیں ہوگا. یہی بات مسجد نمرہ کی پہلی صف میں جانے والوں کو بھی ذہن میں رکھنی ہے، اور یہی بات واپس لوٹنے والوں کو بھی ذہن میں رکھنی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے، شروع میں بیٹھ جائیں گے مسجد نمرہ میں، پھر مغرب سے پہلے ہم نکل جائیں گے. تو اگر مغرب سے پہلے چھوڑ دیا تو اس پر دم آئے گا اور اس کا یہ وقوف بھی ادا نہیں ہوگا، جو کہ اہم ترین رکن ہے، حج کا سب سے اہم ترین فرض ہے. آپ عرفات کے میدان میں داخل ہو گئے، اللہ اکبر، کیا چھم برکھا برس رہی ہے. آئیے میرے ساتھ مل کر یہ اشعار پڑھیے. لبیک کا نعرہ ورد میرا، عرفات کی وادی میں ہوں کھڑا، کر اپنے حقوق معاف خدا، عرفات کی وادی میں ہوں کھڑا. لبیک کا نعرہ ورد میرا، عرفات کی وادی میں ہوں کھڑا، کر اپنے حقوق معاف خدا، عرفات کی وادی میں ہوں کھڑا. یہ حج کا رکن اعظم ہے، یہ دیکھو وقوف عرفہ ہے، عرفات کی وادی میں ہوں کھڑا، عرفات کی وادی میں ہوں کھڑا. جو تیرے گناہ کو صاف کرے، یہ بھٹی حاجی تیرے لیے، یہ دھوپ نہیں چھتری کو ہٹا، عرفات کی وادی میں ہوں کھڑا، کر اپنے حقوق معاف خدا، عرفات کی وادی میں ہوں کھڑا، عرفات کی وادی میں ہوں کھڑا، عرفات کی وادی میں ہوں کھڑا. مولانا صاحب آپ نے یہ تو بتایا کہ مسجد نمرہ جانے کی کوئی خاص اہمیت یا فضیلت نہیں ہے، تو عرفات میں کوئی ایسی جگہ تو ہوگی کہ جس کو جانے سے فضیلت یا اہمیت ملے گی، اور وہ جگہ تو آپ نے بتائی نہیں. دیکھیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج ارشاد فرمایا نا،
وہ جگہ عرفات میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ جو اس مقام پر حج کے دن جتنا زیادہ قریب ہوگا اسے اتنی زیادہ حج کی فضیلت ملے گی. اور وہ کون سی جگہ ہے؟ جبل رحمت. کون سی جگہ ہے؟ جبل رحمت. یہ دور سے آپ کو ایک پلر نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ 3-4 منزلہ اوپر ہے. رش بہت ہوتا ہے. اس سال کیا سچویشن رہتی ہے نہیں پتا, تو قریب سے قریب تر ہونا ہے. بہتر یہ ہے کہ اپنے خیمے میں گزارا جائے. پاکستانیوں کو ذرا یہ فیسلٹی حاصل ہے کہ وہ ان کو اس طرف ہی دیتے ہیں خیمے, تو وہ جبل رحمت سے قریب. اس دفعہ کیا سچویشن رہتی ہے؟ بہرحال ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جبل رحمت کی قربت بار بار عطا فرمائے, اور خاص 9 ذی الحجہ کو عطا فرمائے. ناشتہ وغیرہ آپ کر چکے ہیں, پڑھائی وغیرہ آپ کو کرنی ہے, اب آپ اپنے خیمے میں پہنچ چکے ہیں. کرنا چاہیں تو پھر وہاں جا کر بھی ناشتہ کر سکتے ہیں. اب آپ کو میں جدول بتا کہ عرفات کے دن آپ کو کرنا کیا کیا. پیدل والے مثال کے طور پر 10 بجے کے قریب پہنچے, شروع کے 1 گھنٹہ مٹا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. 8 بجے بھی کوئی پہنچ جائے گا, کوئی 9 بجے بھی پہنچ جائے گا, کچھ لوگ پہلے سے وہاں موجود ہوں گے. آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ, کیا کیا چیزیں اہم ہیں؟ سورہ بقرہ کی تلاوت, مکمل سورہ بقرہ وہاں پڑھنی ہے, کھلے آسمان کے نیچے پڑھنی ہے. یہ بھی زیادہ فضیلت ہے, لیکن وہاں آپ کو پردے دیے ہوں گے, ٹیمپریری خیمے بنے ہوئے ہوں گے. مینا کی طرح ویل خیمے نہیں ہوں گے, لیکن بس جس چادریں ہوں گی, تو وہ چادروں میں یہ کہ ذرا ایک ٹیمپریری ہم ٹائم اچھا گزار سکتے ہیں, دھوپ وغیرہ سے اور تمام چیزوں سے آرام ہمیں مل سکتا ہے. آج کل تو اس میں بھی ذرا ایڈوانس ہو گیا ہے, کولر وغیرہ لگ جاتے ہیں. ظہر سے پہلے کچھ وظائف پڑھنے اور ظہر اور عصر کے درمیان بھی کچھ وظائف پڑھنے. سورہ بقرہ میں آپ کو بتا چکا, ٹھیک ہے. 100 مرتبہ سورہ اخلاص آپ نے وہاں ضرور تلاوت کرنی ہے. یہ عرفات کے وظائف میں سے ایک خاص وظیفہ ہے. پھر درود ابراہیمی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے, اور چوتھا کلمہ یہ آپ نے 100 مرتبہ تلاوت کرنا. ظہر کے لیے وضو وغیرہ لائن بڑی ہوتی ہے واش روم میں, وضو خانوں میں. اسی ٹائمنگ سے جائیے گا کہ آپ کو دشواری نہ ہو. ایسا نہیں ہو کہ نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ اٹھ کر جا رہے ہیں تو پتہ چلا آدھا گھنٹہ آپ کا واش روم میں ہی نکل گیا, اور جب آئے تو نماز کا ٹائم ہی نکل گیا. ایسی کوئی سچویشن نہ رکھیے گا. کوشش کیجیے گا کہ ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ ہو, ٹائم سے ٹائم ہو, تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. صلاۃ التسبیح وہاں بھی آپ کو ادا کرنی ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں, اب چاہے ظہر کے بعد ادا کریں یا مکروہ ٹائم سے پہلے ادا کر لیں, جیسے آپ کو سہولت ہو. ظہر کے بعد آپ کو ٹائم اچھا مل جائے گا. ظہر سے پہلے چونکہ مکروہ ٹائم ہوتا ہے, تو ایسے وقت میں آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں, تاکہ وہ آپ کا وظائف میں ٹائم گزرے. گوشت کا وہاں خیال رکھنا ہے. معلم کا اکثر جو وہ گوشت کا معاملہ ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے, تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب صحیح ہے, یہ ہے, تو اس میں آپ استفتاء للقلب, اپنے دل سے فتویٰ لے لیں. آپ کا دل مانتا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اسے نہ کھائیے گا. 1 دن گوشت نہیں کھائیں گے تو کوئی بھونچال نہیں آ جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا. آپ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ سامان لے چکے ہیں, اسی سے استفادہ کرتے رہیے گا. وہاں سبیل بھی بڑی بڑھتی ہیں, آپ کو ٹھنڈک کے لیے لسی ملے گی, وہاں جوس ملتے رہیں گے, اتنی چیزیں ملتی ہیں کہ بیان سے باہر. وہاں ایک اور چیز آپ نے کرنی ہے ظہر کے وقت. شاور وہاں نہیں ہے, صرف واش روم ہے اور وضو خانے ہیں. مینا میں آپ کو شاور بھی ملیں گے, لیکن عرفات کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے. اب آپ غسل کیسے کریں گے, اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ڈونگا لے لیں, کوئی بھی جگ لے لیں, ڈونگا لے لیں, کوئی پانی کی بوتل لے لیں, اس کو بھر کے آپ اپنے سر پر انڈیل لیں, یہ سنت ادا ہو جائے گی انشاءاللہ. غسل کی نیت سے جب آپ اپنے سر پر انڈے لیں گے تو یہ آپ کی سنت ادا ہو گئی. پھر چاہے آپ پورے جسم پر پانی نہ پہنیں, کیونکہ یہ کوئی فرض غسل تو ہے نہیں, سنت ہے, اس طرح کر لیں تو انشاءاللہ یہ سنت کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا. ایک مسئلہ جو ہمارے یہاں گردش کرتا ہے, ظہر اور عصر ساتھ پڑھنے کا مسئلہ, اس کے حوالے سے میں آپ کی توجہ دلا دوں. دیکھیں اس کی کچھ شرائط ہیں. اگر کوئی ظہر یا عصر ساتھ پڑھنا چاہتا ہے عرفات کے دن, تو سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ امیر المؤمنین فی الوقت پڑھائیں. اس وقت کا جو امیر المؤمنین ہو وہ پڑھائیں, اور سب اس کے پیچھے پڑھیں. اب یہ شرط تو پائی نہیں جاتی, کوئی امیر المؤمنین تو فی زمانہ ہے نہیں کہ ہم اس کے پیچھے ہی نماز پڑھیں امیر المؤمنین, اور پھر سب کے سب پڑھ رہے ہوں. ایک شرط یہ ختم ہو جاتی ہے. تو لہذا اور بھی کچھ شرائط ہیں, وہ ذرا بات لینتھی ہو جائے گی. تو ہم احناف کے نزدیک یہی طریقہ ہے کہ ہم ظہر اپنے وقت میں پڑھیں گے اور عصر اپنے وقت میں پڑھیں گے. جس سے بہت زیادہ تھوڑی سا وسوسہ ہو نا کہ بھائی ایک چیز ہے, تو اس کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ظہر آخری وقت میں پڑھیں اور پھر عصر پڑھ لیں, تاکہ آپ کی یہ دونوں چیزیں صحیح ہو جائیں. عصر اپنے وقت میں پڑھیں, ظہر اپنے وقت میں پڑھیں, تاکہ آپ کے حنفی وقت کا جو بھی. لیکن بہرحال اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ حج نشست میں شامل ہونے آئے تو ظاہر سی بات ہے آپ میری بات پر اعتبار کریں گے, اور میں جو بزرگوں کے مسائل آپ کو ذکر کر رہا ہوں اس پہ اتفاق ہونا چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی ذہن میں کہ بھائی یہ فلاں بھی تو کر رہا ہے. تو دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا, وہاں پہ آپ کو حجام بھی مفتی اعظم نظر آئے گا, وہاں پہ آپ کو گاڑی والا بھی مسئلے بتائے گا. آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ پڑھ کے آئیں, جو آپ اپنے امام صاحب سے سن کے آئیں. اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرنا. تو ظہر بھی اپنے وقت میں, عصر بھی اپنے وقت میں مقرر کردہ امام کے پیچھے آپ پڑھیں گے, صحیح العقیدہ ہو. ظہر کے بعد دیکھیں گے آپ
کہ لوگ چٹائیاں اٹھا کر نکل رہے ہیں، چلو بھائی ہو گیا آج. یہی بات جو میں نے آپ کو ذکر کی کہ بھائی ان کو مغرب سے پہلے پہلے مزدلفہ پہنچ جانا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. اصل وقوف عرفہ کا وقت کون سا ہے؟ عصر سے مغرب کا. ٹھیک ہے، ابھی ہم ظہر ادا کر چکے ہیں، اب ہم وظائف پڑھ رہے ہیں، کھانے کا وقفہ ہوگا، چاہیں تو کچھ دیر اور کمر سیدھی کر لیں. عصر آپ اپنے وقت میں پڑھ کے پھر آپ کیا کریں گے یہ سمجھ لیں. ہم نے عصر کی نماز پڑھتے کے ساتھ ہی اپنے پردے والے خیمے سے باہر آ جانا ہے کھلے آسمان کے نیچے. وہاں میدان کے لیے جگہ دی ہوئی ہے، اچھی خاصی جگہ ہوتی ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہاں جمع ہو جاتے ہیں اجتماعی طور پر. جیسے دعا کروانے والا کوئی، جیسے جس کو جو زیادہ ٹائم لے سکتا ہو بھئی یہی ہوتا ہے. باقی دعا کس کی قبول ہو یہ تو عند اللہ کو معلوم. تو مجھ جیسے کو یا کسی کو کھڑا کر دیں گے کہ بھائی چلو آپ 1 گھنٹہ ہمیں مناجات بھی سناؤ، دعائیں بھی سناؤ. تو اب میں جب کھڑا رہوں گا تو ہوگا یہ کہ میں درمیان میں کھڑا رہوں گا تاکہ آس پاس والے لوگوں کو اس کی آواز جائے. تو آپ بھی کسی کو ایسے کو منتخب کر لیں کہ بھائی جو وہ دعا کروانا تھوڑے سے لفاظی وغیرہ اچھی ہو اور 1 گھنٹہ آپ کا گزار سکتا ہو. تو عصر کے بعد آپ کو باہر کھڑے رہ جانا ہے کھلے آسمان کے نیچے. احرام کی حالت میں تو آپ ہیں ہی، کھلے آسمان کے نیچے ہیں، ننگے سر ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کے ہاتھ جو ہے وہ آسمان کی جانب اٹھے ہوئے ہیں اور کھڑے ہیں. کوئی بہت زیادہ بزرگ ہو تو وہ کرسی پر وہاں اپنے ثواب دید پر چھوٹی سی کرسی لے کر وہاں بیٹھ جائے، لیکن اجتماعیت کے انداز سے وہاں دعا کی جائے. اجتماعی دعا میں بڑی برکت ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے اور خوب رو رو کر اسی انداز سے جب آپ عرفات میں انٹر ہوئے تھے وہ تو چلتے چلتے دعائیں کی تھی، اب تو اہتمام سے دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا کر دعا کریں. آج کا دن حاجیوں کے لیے شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے. جی، شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو آپ سوچیے حاجیوں کے لیے عرفات کا دن کتنا اہم ہوگا، اور وہ رات ہے یہ دن ہے. اللہ اکبر. تو یہ دن کا وقت ہے، اجالا ہے، نور علی نور سما ہے، رحمت برس رہی ہے. زائے نصیب کہ ہمیں ظاہری رحمت بھی وہاں مل جائے، تو بارش برسے اور جو ہے وہ ایک ماحول بن جائے. اللہ پاک ہمارے ظاہر کو بھی ستھرا کر دے، باطن کو بھی ستھرا کر دے. اللہ پاک ایسا کرم فرمائے. گر گڑا کر توجہ کے ساتھ دعائیں کرنی ہے، یہ مسنون عمل ہے. اور آج اپنے آپ کو معاف کروانے کا دن ہے. آج اپنی غلطیوں پر نظر کرنے کا دن ہے. آج دوسروں کی کوتاہیاں چھوڑ دیں، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا نہیں کر رہا. بس اپنے اعمال پر نظر رکھیں، اپنے گریبان میں جھانکتے رہیں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہیں، مانگیں، معافی مانگیں، دعائیں کریں. مولا یہ بھی دے دے، مولا یہ بھی عطا کر دے، مولا اس شر سے بچا لے، مولا اس خیر کو ہماری جھولی میں ڈال دے. یہ کرتے 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 مغرب کا وقت آپ کا ہو جائے. آپ اسی بھیڑ میں رہیں کہ مغرب کا وقت ہو جائے. اچھا، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ مغرب کا وقت ہو جائے تو مغرب نہیں پڑھنی. ابھی تک آپ نے عصر پڑھی ہے، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، مغرب کی اذان نہیں ہوگی. عصر کی تو اذان ہوئی تھی نا نماز پڑھنے سے پہلے، ظہر کی اذان ہوئی تھی ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے. مغرب کی نہ اذان ہوگی نہ نماز ہوگی. اب آپ کا ہو گیا غروب آفتاب. اب آپ صلاۃ و سلام پڑھیں، دعائیں کریں، ایک دوسرے سے بغل گیر ہوں، معانقہ کریں، بزرگوں کے ہاتھ چومیں، ان سے دعائیں لیں، بچوں پر شفقت کریں، ان کو مبارکباد دیں، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں حج کی کہ الحمدللہ حج کا اہم ترین رکن یعنی کہ رکن اعظم آپ کا ادا ہو گیا الحمدللہ. اب اگر اللہ نہ کرے کوئی آگے غلطی رہ جاتی ہے، کوئی واجب ترک ہوتا ہے، حج ادا ہو گیا، آپ حاجی بن گئے. اب غلطی واجب کی ہے تو دم ہوگا، غلطی سنت کی ہے تو ترک سنت کا گناہ ہو سکتا ہے، غلطی مستحب کی ہے تو اس پر اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے. تو یہ ساری اسٹیپس ہیں، لیکن فرض جو حج کا تھا نا وہ آپ کا ادا ہو گیا، آپ حاجی بن گئے. اب آپ چاہیں تو کچھ دیر رک سکتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ آپ مزدلفہ کے لیے غروب آفتاب کے بعد روانہ ہو جائیں، لیکن چونکہ رش ہے باہر، گاڑیاں کھڑی ہیں، بس والے ہیں، پیدل جانے والوں کی ایک بھیڑ ہے. اب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا رش ملتا ہے. آپ کو میں تھوڑا سا سچویشن بتاؤں، نئے لوگوں کو جو گئے ہیں یا جنہوں نے ٹی وی میں دیکھا ہے ان کو تو پرابلم نہیں ہے. دیکھیں، منا کے خیمے میں، خیمے کے اندر خیمے ہیں تو کوریڈورز بنے ہوئے ہیں، جسٹ لائک کوریڈورز. آپ خیمے سے باہر نکلے تو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، پھر اس کے بعد مین گیٹ آتا ہے اور پھر آپ سڑک پر آتے ہیں. عرفات میں بھی کچھ اسی طرح کی سچویشن ہے. آپ کے خیمے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے، 40 لوگوں کا گروپ، 200 لوگوں کا گروپ، 100 لوگوں کا گروپ، پھر کوریڈورز بنے ہوئے ہیں. اس طرح کرتے کرتے آپ مین گیٹ سے باہر آئیں گے تو پھر روڈ آئے گا. تو جب آپ گراؤنڈ میں کھڑے تھے تو وہ آپ کوریڈور میں کھڑے تھے.
ٹھیک ہے. وہاں پہ کچھ گراؤنڈ کی بھی سچویشن ہوتی ہے کہ بھائی ہم جگہ کا تعین کر لیتے ہیں کہ یہاں 100 لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں, یہاں 50 لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں. اچھا پھر جب ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں, تو ایک اور اجتماع کی برکتیں نظر آتی ہیں. تو یہ جگہ تو آپ نے خود مختص کی. اس کے بعد دوبارہ چونکہ آپ کے ساتھ بیگ تھا, کچھ ضروریات کی چیزیں تھیں, ان کو آپ نے لے کر واش روم وغیرہ جانا ہے, وضو بنانا ہے, یہ سب کر کے آپ نے نکلنا ہے مزدلفہ کی جانب. ابھی آپ نے مغرب نہیں پڑھی, ٹھیک ہے, مثال کے طور پر وہاں اس وقت 7 بجے مغرب ہے بالفرض, تو آپ اگر 8 بھی بج جائیں, 8:30 بھی بج جائیں, 9 بھی بج جائیں, آپ نے مغرب نہیں پڑھی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مغرب آپ کو مزدلفہ میں جا کر عشاء کے ساتھ ہی پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ نے مغرب نہیں پڑھی, یہاں سے آپ لیٹ نہ ہو اچھی بات ہے, لیکن اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے تو کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے. 8 بجے بھی, 9 بجے بھی, 10 بجے بھی نکلتے ہیں. بہتر یہ کہ بہت زیادہ آپ وقفہ رکھیں 1 گھنٹے کا, بہت زیادہ, اور پھر اس کے بعد آپ روانہ ہونا شروع ہو جائیں. لیجئے جناب, آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. آج کون سا دن ہے بھائی؟ بلکہ آج کون سی رات ہے؟ نہیں, 9 کی رات ہے. میں نے آپ کو کل بتایا تھا, یاد ہے کہ رات دن کے تابع ہوگی. تو 9 کا دن ہم نے گزارا ہے, تو آج 9 کی رات ہوگی. عام طور پر پورا سال تو 10 کی رات ہوگی نا, لیکن چونکہ حج میں رات دن کے تابع ہے تو کل 8 کی رات گزاری ہے. 8 کا دن 8 کی رات, 9 کا دن اب 9 کی رات ہے, ٹھیک ہے. اب 9 کی رات آپ چلے ہیں مزدلفہ کی جانب. آپ نے مغرب نہیں پڑھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی, اس لیے لاجک کیا ہے؟ بعض لوگ سب کرو وجہ ہے, کوئی لاجک کیا ہے؟ بعض آتے نا منطقی لوگ, بھائی سب باتوں کے صفا مروہ کی لاجک بتائیں آپ مجھے ذرا, آپ مجھے بتائیں صفا مروہ کی لاجک کیا ہے, کیوں بھاگتے ہیں لوگ؟ اپنے گھر کے پاس قریبی کسی گراؤنڈ میں بھاگ لیں. شریعت نے جس کو مقرر کیا ہے اس کی لاجک اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. ہم مغرب کی نماز مزدلفہ میں اس لیے نہیں پڑھیں گے, مزدلفہ میں اس لیے پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑھی, یہ وجہ ہے. ہاں کچھ چیزوں کی جیسے شرعی اعتبار سے رعایت ہے, تو پھر اس رعایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ائمہ سے جواب لیں گے. اور ائمہ کرام بھی اپنی مرضی سے جواب نہیں دیتے, ان کے سامنے کئی احادیث ہوتی ہیں, کئی باتیں ہوتی ہیں جس کو سامنے رکھ کر وہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں. تو لاجک بعض شریعت حلق کرنے میں کیا لاجک ہو سکتی ہے, کبھی کسی نے سوچا؟ تو بعض لوگ مجھ سے جب سوال کرتے ہیں نا آج کے دن میں کیا وجہ ہے کہ ہم مغرب کے ٹائم میں نہیں پڑھے, بھائی ٹائم نکلا جا رہا ہے. تو بھائی شریعت کے ہر عمل میں لاجک نہیں ڈھونڈی جاتی, ٹھیک ہے. بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جس کی لاجک نہیں بھی ڈھونڈی گئی تو اب فی زمانہ ان کو پروف ہونے کا لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی وضو میں کیا لاجک تھی, تو روزے میں کیا لاجک تھی, تو اب لوگوں کو نظر آ رہا ہے. تو بہرحال آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی, اس لیے ہم نے نہیں پڑھنی. آپ رات کو 2 بجے بھی کیوں نہ پہنچے, آپ نے مغرب عشاء وہیں پڑھنی ہے. مزدلفہ کی ابتدا میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جامنی رنگ کا بورڈ نظر آئے گا, وہی جو آپ نے دیکھا, ٹھیک ہے. اب مزدلفہ ہم جا رہے ہیں, تو یہ مزدلفہ کا ماحول ہے, یہ دیکھیں یہ سچویشن ہے. اب یہیں کہیں آپ کو جامنی بورڈ آپ کو دور سے نظر آ جائے گا, یہ سوڈیم لائٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں, اس طرح کا ماحول ہوگا. یہاں پہ کوئی خیمہ نہیں ہے, یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی سوئے ہوئے ہیں, کوئی نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی دعائیں کر رہے ہیں, کوئی اپنی گیدرنگ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اس علاقے میں پہنچنا ہے رات کا کوئی بھی وقت ہوا ہو. اب یہاں پر آپ نے کیا کیا کرنا ہے ذرا اس کو سن لیجئے. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مزدلفہ کا بورڈ آتے ہی آپ کو رک نہیں جانا. آپ دیکھیں گے لوگ رکے ہوئے ہیں, بعض لوگ تو آپ کو جگہ بھی نہیں دیں گے, کہیں گے بھائی آگے جگہ نہیں ہے, آپ کہاں جا رہے ہو. لیکن آپ کو بورڈ کم از کم کراس کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ بورڈ کراس نہیں کریں گے تو آپ مزدلفہ کی وادی میں داخل نہیں ہوں گے. بورڈ کراس کرنے کے بعد آپ جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھیں, کیونکہ مزدلفہ کی خود کی ایک وادی بھی 2-3 کلومیٹر ہے. تو بالکل جب اینڈ میں جا کر آپ رکیں گے نا, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ صبح آپ کو چلنا کم پڑے گا, کیونکہ صبح آپ کو جانا کہاں ہے, منا جانا ہے نا, اور سب سے آخر میں کیا آئے گا, منا آئے گا. اب آپ مزدلفہ میں پہنچ گئے, مزدلفہ میں آپ پہنچ گئے. یہاں آپ کو کیا کرنا ہے, واش روم, وضو, ساری چیزوں سے فارغ ہو گئے, ٹانگیں سیدھی کر لی, کمر سیدھی کر لی. ٹائم اگر کم ہے تو فوراً پہلے نماز کا اہتمام کریں. ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ مغرب کی فرض پڑھیں گے, عشاء کے فرض پڑھیں گے. جو مسافر ہیں وہ عشاء کے 2 پڑھیں گے, جو مقیم ہیں وہ عشاء کے 4 پڑھیں گے. مقیم اور مسافر کا ڈیٹیل میں مسئلہ میں کل عرض کر چکا ہوں. تو مغرب پڑھ لی,
عشاء پڑھ لی. اس کے بعد مغرب کی سنتیں اور نفل بھی پڑھیں گے. نفل چاہیں تو پڑھیں, نہ پڑھیں تو گناہ گار نہیں ہوں گے, لیکن بہرحال جو عادتاً پڑھتے ہیں وہ نہ چھوڑیں. مغرب کی سنتیں نفل پڑھیں, عشاء کی سنتیں نفل, وطر, نفل یہ سب پڑھ کے سورہ واقعہ پڑھیں, سورہ سجدہ پڑھیں, سورہ ملک پڑھیں. پھر اس کے بعد آپ چاہیں تو کھانا وغیرہ کا اہتمام کر لیں, چاہیں تو آرام کر لیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ آج کی رات بہت بڑی رات ہے. عرفات میں اللہ کے حقوق معاف ہوئے تھے, شب قدر سے بڑی افضل. آج کی رات شب قدر اور شب براءت دونوں سے زیادہ افضل ترین رات ہے. اور آج کی رات صرف حقوق اللہ نہیں بلکہ حقوق العباد کی معافی کی سبیل بھی پیدا ہو رہی ہے. اتنی بڑی رات ہے. آج اگر کوئی کسی کے لیے دعائے ضرر بھی کر دے نا, کہ کسی کو نقصان پہنچے, اللہ پاک اس کی وہ دعا بھی قبول کرے گا. آپ سوچئے تو صحیح کتنی بڑی رات ہے مزدلفہ کی. اب آپ نے نماز ادا کر لی, فرض مغرب کے پڑھ لیے, عشاء پڑھ لی, تھکن دور کر لی. صلاۃ التسبیح میں نے آپ کو کہا روزانہ پڑھنی ہے. اب یہ موقع ہے, بڑی رات ہے, صلاۃ التسبیح پڑھیں. آرام ہوا ہے تو تہجد پڑھ لیں. کھانا وغیرہ کھا لیں. وہاں بھی گوشت کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. وہاں آپ کو البیک کے یہ سارے پارسل مل رہے ہوں گے. تازج کے حوالے سے میں نے علماء سے سنا ہے, بزرگوں سے, کہ اس کے گوشت میں کوئی قباحت نہیں ہے, اس کے چکن میں, تو وہ آپ تناول کر سکتے ہیں. البتہ البیک سے اجتناب ہی بہتر ہے, خاص کر اس کے چکن سے. مچھلی وغیرہ اگر کھا لی تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے. لیکن میں وہی بات آپ کو کروں گا, آپ سفر میں ہیں, پتہ نہیں آپ اس کے متحمل بھی ہوں گے یا نہیں, تو چیز وہی کھائیے گا کہ جو آپ کو اگلے دن 2-3 دن سروائیو جس کو آپ کو کر سکے. تو کوئی بھی ایسی چیز اپنے پیٹ میں نہ ڈالیے گا جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے. مشعر حرام کے قریب قریب ہوں تو زیادہ اچھا ہے, اور زیادہ آگے بڑھ سکتے ہو تو بھی اچھا ہے. کبری فیصل مزدلفہ کے اندر ہے, آپ کوشش کریں کبری فیصل تک چلے جائیں, وہ تقریباً اینڈ ہے. اور اس کے بعد تھوڑا سا ہی وقفہ رہے گا اور پھر منی آ جائے گا. تو آپ کوشش کریے گا زیادہ سے زیادہ آگے جب تک آپ بڑھ سکیں. آج حقوق العباد بھی معاف ہو رہے ہیں. مزدلفہ میں آپ موجود ہیں. ایک کام آپ کو مزدلفہ میں یہ بھی کرنا ہے کہ کنکریوں کو جمع کرنا ہے. کنکریاں آپ نے جمع کرنی ہے. کنکریاں دیکھ لیجئے اس سائز کی ہوں, اتنی, نہ بہت زیادہ چھوٹی ہوں بہت زیادہ بڑی ہوں, کھجور کی گٹھلی کی جتنی ہوں, ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ بڑے بڑے پتھر نہ ہوں, اور کنکریاں ہی ہوں. ایک کو توڑ کر دوسری نہیں بنائیں گے, بلکہ وہاں کنکریاں آپ کو ایزیلی مل جائیں گی, آپ ڈھونڈیں گے نا. اچھا, یہاں اس میں یہ ہے کہ اس کو وکیل بھی بنایا جا سکتا ہے. بعض چیزیں ایسی نا کہ جس میں وکیل نہیں. یہاں آپ کنکریاں جمع کرنے میں, مارنے میں نہیں, کنکریاں جمع کرنے میں کسی بچے کو بھیج سکتے ہیں, جا بیٹا میری بھی کنکری. جیسے کوئی بڑا بزرگ ہے وہ نہیں جا سکتا یا نہیں جا رہا, تو وہ اپنا کوئی بھی فیملی کا ایک ممبر جا کر تمام فیملی ممبرز کی, یا 4 دوست ہیں تو ایک دوست جا کر 4 کی, یا 2 دوست جا کر 2 بقیہ 2 کی بھی لا سکتے ہیں. یا کوئی معزز شخصیت ہے تو وہ خود نہیں جائے تو اس کی طرف سے آپ ان کو دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کنکریاں جمع کرنے میں وکیل بنایا جا سکتا ہے. مارنے میں کیا حکم ہے اس کو جب ہم ماریں گے تو سنتے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. مزدلفہ سے ہم کنکریاں جمع کریں گے, اور مزدلفہ کا جو اصل وقوف ہے نا وہ فجر کے بعد ہے. فجر کے بعد اجالے تک, فجر کے بعد اجالے تک مزدلفہ کا اصل وقوف ہے. تو فجر تک آپ کے پاس وقت ہے, دعائیں کریں, ذکر و اذکار کریں, آرام کریں, کچھ اچھی باتیں سیکھیں, کوئی اچھی سی گیدرنگ لگا لیں, کوئی نعت خوانی کر لیں. پھر اس کے بعد فجر کا ٹائم شروع ہو, اول وقت میں آپ اذان دے سکتے ہیں. 2-4 منٹ کا فرق رکھیے گا, ایسا نہ ہو کہ وقت شروع نہ ہو اور پہلے سے آپ کو نظر آئیں گے لوگ, اتنی جلدی ہوتی ہے لوگوں کو, وہاں سے ایک اذان شروع کرے گا پھر دوسرا اس کو دیکھ کر اذان شروع کر دے گا. وہ خود یہ نہیں دیکھے گا کہ ٹائم ہوا یا نہیں ہوا. اور میں آپ کو بتاؤں, وادیاں جو ہے نا وہ پہاڑی وادیاں ہیں, تو وہاں ٹائم کا بڑا فرق آتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے مکہ پاک کا ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے اور اگر 2 منٹ کا بھی فرق ہے تو پہاڑ کی وجہ سے 4 منٹ کا فرق آئے گا. تو آپ کو احتیاط 2 منٹ کی کرنی ہے مزدلفہ میں, عرفات میں, منی میں, ٹھیک ہے. اچھا, اب مزدلفہ میں آپ نے فجر کی اذان دے دی, تو اذان سے پہلے تیاری رکھیے گا وضو وغیرہ کی. رش بڑا ہوگا, صبر کا دامن آپ نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. آپ کی زبان پر کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شريك له. ہم لبیک پڑھ رہے ہیں، فجر کی اذان ہوئی، فجر کی اذان دی، اقامت ہوئی، جماعت سے نماز پڑھی. اصل وقوف مزدلفہ فجر کے بعد آیا. ہم کھڑے ہو گئے کھلے آسمان کے نیچے، دونوں ہاتھ بلند کر کے رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں. اور اصل وقوف مزدلفہ یہی ہے. آپ نے دعائیں کی اور پھر اس کے بعد ذرا سا اجالا ہوا، آپ منا کی جانب بڑھنا شروع ہو گئے. آپ کا وقوف ادا ہو گیا. آپ بڑھنے گئے اور جب تک ٹھیک ٹھاک اجالا ہوگا تبھی آپ مزدلفہ چھوڑیں گے، کوئی فاصلہ ہے نا. اب آپ کو جانا کہاں ہے؟ منا. سنت کیا ہے؟ مزدلفہ سے جانا منا کی طرف. ٹھیک ہے، یہ سنت ہے. کنکریوں کے حوالے سے ایک دفعہ پھر سمری سن لیجئے. وادی مزدلفہ سے اٹھانی ہے، کھجور کی گٹھلی سے چھوٹی ہو. پارسل اس کا اگر کوئی آپ کو دیتا ہے تو جائز ہے، وکیل بھی بنایا جا سکتا ہے جمع کرنے میں. اور پتھر بڑے بڑے نہیں اٹھائیں گے. اور اس کو دھونا یہ بھی سنت ہے. اور 3 دن کی کنکریاں تقریباً بنتی ہیں 49. اگر آپ 4 دن کی کنکریاں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ 13 کی رمی یہ سنت ہے، بعض لوگ کرتے ہیں 13 کی رمی، تو احتیاطاً آپ مزید 21 کنکریاں لے لیں. لیکن کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے، اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی بھول گیا تو وہ منا سے بھی کنکری اٹھا سکتا ہے، لیکن جو گر جائیں کنکری وہ نہیں اٹھائے گا. بعض وقت جمرات پر جاتے ہوئے راستے میں کنکریاں گر جاتی ہیں 1-2، تو وہ کنکریاں نہ اٹھائیں کہ وہ مردود کنکریاں ہیں، وہ رد کی ہوئی کنکریاں ہیں، اس کو نہ اٹھایا جائے. ہاں البتہ منا سے بھول گیا منا سے اٹھا سکتا ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ سورج طلوع ہوتے تک دعا کرنی ہے، پھر منا کی طرف روانہ ہونا ہے. پھر بائیں طرف وادی محسر آئے گی، وہاں سے آپ کو جلدی سے گزرنا ہے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں جو بسوں میں آئے ہیں، وہ یہاں تک تو بسوں میں آ گئے، عرفات سے بھی وہ بسوں میں چلے، کچھ لوگ تو پیدل چلے تھے. لیکن یہاں سے میرا مشورہ ہے کہ آپ بسوں کا رسک نہ لیں. اگر آپ کی بس آپ کے اختیار میں ہے، قریب ہے، تو ٹھیک ہے. اگر آپ بس والے نے آپ کو بولا ہے کہ میں آپ کو آگے ملوں گا یا میں آپ کو گھما کے پہنچا دوں گا، تو یہ مشورہ ہے کہ رسک، کیونکہ بہت رش ہوتا ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے. تو تھوڑا سا آپ ہمت کر کے پیدل چلے جائیں. ویل چیئر والے ویل چیئر سنبھالیں. اور اب آپ کا تقریباً فاصلہ رہ گیا ہوگا کوئی 2 سے 3 کلومیٹر. ہمت کر کے آپ اپنے خیمے تک اس انداز سے پہنچ جائیں کہ بسوں کی آپ کو محتاجی نہ ہو. منا کی طرف آپ روانہ ہو چکے. اب آپ کا اگلا کام ہے رمی کرنا. آپ منا کی طرف روانہ ہوئے، یہ بھی سنت عمل ہے. آج کون سی تاریخ ہے؟ کون سی تاریخ ہے؟ 10. آج عید کا دن ہے. عید کا دن ہے نا، 10 ذی الحجہ. آج مکہ پاک میں عید کا دن ہے. تو رمی کرنے کے لیے آپ عید کے دن جائیں گے. اب آپ کے 4 ارکان خاص رہتے ہیں: رمی جمرات، منا کا وقوف، طواف زیارت، حلق، قربانی. لیکن اس کی سیکوینس کیا بنے گی یہ میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں. 5 چیزیں رہتی ہیں. ٹھیک ہے، آج آپ لبیک کے ساتھ، عید کا دن ہے نا، تکبیر تشریق بھی شامل کریں گے. لبیک بھی پڑھیں گے، جب تک رمی نہیں ہوتی تب تک لبیک پڑھتے رہیں گے. اور ساتھ میں کیا پڑھیں گے؟ تکبیر، بولیے تکبیر تشریق پڑھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. آج لبیک کے ساتھ آپ نے تشریق پڑھی. آج کا روزہ حرام ہے. آج کا روزہ کیا ہے؟ چاہے حاجی ہو غیر حاجی ہو سب کے لیے حرام ہے. عید کے دن تو روزہ ہی نہیں ہے نا، چاہے حاجی ہو غیر حاجی ہو سب کے لیے آج کا روزہ حرام ہے. آج عید کا دن ہے. آپ جب منا کے خیمے میں دوبارہ پہنچیں گے تو آپ کو اسکرینز نظر آئیں گی، باہر لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ بھائی ابھی جمرے پہ اتنا رش ہے، ابھی اتنا رش ہے. آپ کو معلم سے ٹائم بھی دیا جائے گا کہ بھائی آپ صبح کے بجائے رات میں کریں، ظہر کے بعد کریں. ٹائم دیا جائے گا آپ کو. لیکن ان دنوں میں سمجھتا ہوں کہ رش نہیں ہوگا. آپ چاہیں تو خیمے میں رکنے کے بجائے اگر آپ کو ہمت ہے تو سیدھے چلے جائیں جمرات کی طرف، کیونکہ سیدھا یہ جمرات ہی کی طرف راستہ جا رہا ہے. تھوڑی سی ہمت کر کے آپ چلے جائیں اور ظہر سے پہلے رمی ادا کر لیں تاکہ قربانی کا وقت آپ کا جلد سے جلد آ سکے. ہم یہی کرتے ہیں کہ فوراً تھوڑی سی ہمت کر کے مزدلفہ سے ڈائریکٹ منا کی سنت تو ادا ہو گئی نا.
मिना जाते हुए मिना की सुन्नत अदा हो गई। अब हम मिना से गुजरते हुए, अब जाहिर सी बात है मिना में भी हमारा 1 घंटा तकरीबन गुजरेगा, तो वो सुन्नत तो हमारी अदा हो गई। मिना तो पहुंच गए, फिर उसके बाद रमी की हमने जमरात की तरफ। अब वहाँ फ्लोर बने हुए हैं, जब आप पेडिस्ट्रियन रोड से सीधा जाएंगे ना तो वो रोड आपको ऊपर की तरफ निकालेगी, इसके बराबर वाले रोड से जाएंगे तो वो नीचे निकालेगी, इसके बराबर जाएंगे वो ऊपर निकालेगी। ये ज़रा सा आपको नक्शा समझना होगा, यूं यूं यूं। आपने वो नेडी जेटी का पुल देखा है ना, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है कि एक रास्ता जो सीधा जा रहा है वो आगे जाके कर्व हो जाता है, दूसरा जो कर्व जा रहा है वो सीधा हो जाता है। अगर आपको नीचे रमी करनी है तो इस बात का ख्याल रखना होगा कि पहले आप देख लें कि कौन सा रास्ता आपका रोड का खैमे वाला जा रहा है या बराबर वाला जा रहा है या तीसरी लाइन वाला जा रहा है। तो 3-4 इस तरह के रास्ते हैं। बहरहाल अगर ऊपर भी कर देंगे तो रमी हो जाएगी, लेकिन शौक होता है कि ज़रा नीचे से असल बुनियाद में जाकर करें। रमी का हुक्म यह है कि रमी के लिए जो शैतान के इन्होंने दीवार बनाई है, वो दीवार को इस अंदाज से तामीर किया गया है कि अगर प्याले में रमी की कंकरी चली गई तो आपकी रमी अदा हो गई, क्योंकि वो टच हो जाती है नीचे जाकर। और बहुत सी कंकरियाँ हो तो वो कंकरी से कंकरी को टच हो जाती है, तो बहरहाल रमी आपके अदा हो गई। लेकिन मारने का अंदाज क्या होगा, ये होगा 7 कंकरियाँ आप लेकर जाएंगे। आज सिर्फ बड़े शैतान को कंकरी मारनी, 3 शैतान है ना, छोटा दरमियाना बड़ा। आज सिर्फ बड़े शैतान को आपने कंकरी मारनी है। जब आप मिना से मक्के की तरफ जा रहे होंगे, यानी जमरात आएगा ना मिना से मक्के की तरफ, क्योंकि जब हम गए थे तो पीठ पे था ना खाने काबा, मक्का शरीफ पीठ पे था ना, तब हम जा रहे हैं तो हमारी सामने की तरफ है खाने काबा, तो जमरात भी उसी सिमत में है। तो जब आप जा रहे होंगे तो जमरे पर पहले छोटा आएगा, आज इसको नहीं छेड़ना, फिर उसके बाद दरमियाना आएगा, इसको भी वार्न करना है, कल आता हूँ। आगे जो सबसे बड़ा है उसको आज शैतान को आपने रमी करनी है। अब कंकरी मारने का अंदाज़ क्या होगा, जैसे मैं मिसाल तो नहीं देनी चाहिए इसकी, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये जो आप निशाना लगाते हैं ना कैरम का, इस तरह मारना ये सुन्नत है, तो कंकरी यहाँ रखेंगे, लेकिन यहाँ आमतौर पर लगती नहीं है। अगर आप यूँ भी मार देंगे तो रमी अदा हो जाएगी, लेकिन सुन्नत ये है कि कंकरी को इस अंदाज से रखा जाए और यूँ हाथ उठाया जाए, बगल की सफ़ेदी ज़ाहिर हो, यूँ नहीं, यूँ ऊंचा हाथ उठाया जाए और यूँ रमी लगाएंगे और पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहि रिदल रहमान व रजमल लिश्शैतान। जमरात की इमारत है, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया। तो अब आप यहाँ से भी मारेंगे, वहाँ से भी मारेंगे, पीछे से भी मारेंगे, कहीं से भी मार सकते हैं। ये बीच में जो छोटा हिस्सा है, यहाँ पे फौजी खड़े होंगे ताकि आप यहाँ रश ना करें। अब यहाँ पे क्यों खड़े होते हैं इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह यह है कि जो अगले दिन 2 दिन आपको मारनी है ना, वो इस मकाम से मारना सुन्नत है। आज के दिन जो सुन्नत है वो क्या है कि अभी आप जा रहे थे तो आपका मुंह किस तरफ था, मक्के की तरफ, पीठ कहाँ थी, मिना की तरफ, ठीक है। लेकिन आप इस अंदाज से खड़े होंगे कि आपके उल्टे हाथ पर मक्का हो, सीधे हाथ पर मिना हो। ये पहले शैतान को मारने का सुन्नत तरीका है। लेकिन रश की वजह से अगर आप पीछे से भी मारेंगे, इधर से भी मारेंगे तो रमी अदा हो जाएगी। लेकिन सुन्नत ये है कि आप इस जगह पर जाकर मारें, ठीक है। ये आगे गए, उसके बाद आप यूं खड़े हो गए और सीधे हाथ पर आपके जो है वो मिना है, उल्टे हाथ पर मक्का पाक है। 7 कंकरियाँ आपने मारनी है। चप्पल बोतलें ये सब नहीं मारेंगे। वहाँ आपको अजीब अजीब तरह के लोग मिलेंगे, वो गुस्सा निकाल रहे होंगे। भाई गुस्सा निकालना अपने नफ्स पे निकालो। भाई अगर वाकई आपको गुस्सा निकालना है तो अपने नफ्स को समझाएं कि भाई मैं आज शैतान को मारने आया हूँ, नफ्स तुझे भी मलामत करूँगा, तुझे भी ज़र्ब लगाऊंगा अगर तू सीधा ना चला। लेकिन यहाँ हमारा जो है वो हाल बिल्कुल अलग होता है, तो इससे कोई ना उसको नुकसान हो रहा है ना हमें कोई फ़ायदा हो रहा है बोतलें चप्पल मारने से। तो जो 7 कंकरियाँ हैं वही सुन्नत हैं, उसी को आप लगाएं और फिर उसके बाद हम दोबारा से वापस मिना की तरफ आ जाएं, क्योंकि वो रास्ता इसी अंदाज से बना हुआ है। ये आने का तरीका है, लेकिन करना क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। आगे से घूमकर आप मिना की तरफ आएंगे। अब यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन हैं, चाहें तो आप मिना शरीफ आ जाएं, चाहें तो आप अपनी होटल की तरफ रवाना हो जाएं। लेकिन ये याद रखिए कि मिना में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना ये सुन्नत है। अब जितनी आप नमाजें भी पढ़ेंगे ना,
ان کا ثواب منا میں زیادہ ہے حرم شریف کی نمازوں کے بجائے. جی حرم شریف کی نمازیں بھی ان دنوں اگر آپ منا میں پڑھیں گے تو یہ زیادہ افضلیت کا باعث. کون سے دن؟ 10, 11, 12. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کیا کریں گے؟ خیمے کی طرف آ گئے یا ہوٹل کی طرف آ گئے, سیکوینس سمجھ لیں. 4 چیزوں کا آپ نے سیکوینس رکھنا ہے. 3 کا واجب ہے, چوتھے کا واجب نہیں ہے, لیکن آپ نے ان 4 کو اسی انداز سے کرنا ہے. کیا ہے؟ سب سے پہلا آپ نے کیا کر لیا؟ رمی. بولیے کیا کر لیا؟ اس کے بعد آپ نے کرنی ہے قربانی. دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ رمی قربانی. تیسرے نمبر پر حلق. رمی قربانی حلق, یہ آگے آپ کے پاس سیکوینس. چوتھی آپ نے چیز کرنی ہے طواف زیارت. کبھی کبھی قربانی میں دیر ہو جاتی ہے اور حلق نہیں ہوتا تو اس وجہ سے طواف زیارت کا وقت نکلا جاتا ہے اور بعد میں سہولت نہیں ہوتی, بزرگ بھی ہوتے ہیں تو وہ طواف زیارت پہلے بھی کر سکتے ہیں. لیکن سنت یہی ہے کہ ان تینوں عمل کے بعد طواف زیارت کیا جائے. لیکن ان تینوں عمل کو سیکوینس سے کرنا یہ واجب ہے. اگر اس میں سے سیٹنگ آؤٹ ہو گئی تو دم آ جائے گا. اب اس کو کس طرح یاد رکھیں گے آپ؟ رمی قربانی حلق طواف. پہلے لفظ کو یاد رکھ دیں. رمی رے سے, قربانی قاف سے, حلق ہے سے اور طواف توئے سے. تو اس کا ایک مجموعہ بنا لیں. رمی قربانی حلق طواف. رے میم ہے اور طا رمحت. ابھی آپ کو یاد رہے گا, آسانی ہو جائے گی نا, ورنہ کچھ بھی گڑبڑ ہو گئی آگے پیچھے ہو گیا تو مسئلہ ہوگا. تو رمحت آپ یہ یاد رکھ لیں. یہ میں نے ابھی بنایا, میری ذہن میں آیا تو میں نے کہا آپ سے آپ کو مشورہ دے دوں. یہ لکھا ہوا نہیں ہے میرے پاس. اچھا بعض لوگ وہاں بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں کہ بھائی یہ قربانی کر دیں گے. شوافے کے نزدیک یہ ترتیب واجب نہیں ہے, تو ان کے نزدیک تو قربانی صحیح ہو جائے گی, لیکن احناف کے نزدیک یہ قربانی درست نہیں ہو, کیونکہ ان کو تھوڑی پتہ ہے کہ آپ رمی کب کریں گے. ہو سکتا ہے وہ پہلے کر دیں, تو پھر تو آپ کا سیکوینس خراب ہو گیا نا. تو پھر آپ یہ کام نہیں کریں گے. آپ رمی کے لیے آئیں تو یہاں تلبیہ آپ نے موقوف کر دی. اب آپ کی زبان پر سب سے زیادہ کیا وظیفہ ہوگا؟ تکبیر تشریق. پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. حلق آپ چاہیں تو منا میں کروا لیں. جب آپ رمی کر کے آ رہے ہوں گے تو وہاں پہ آپ کو بہت سے سلون نظر آئیں گے, ٹیمپریری سلون بار بنے ہوئے ہیں. وہاں جا کے آپ کو 15-20 ریال میں, ابھی تو شاید مہنگے ہو گئے ہوں گے, تو آپ حلق کروا لیں وہاں پہ. اور وہ تھوڑا سا عید کا مزہ لیتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں نہیں عید کی عیدی دو بخشش دو, تو اس اعتبار سے وہاں پہ بھی ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو یہ ذرا آپ اپنا بجٹ اس حساب سے دیکھ لیجئے گا کہ بھائی ان دنوں میں ریٹ آسمان کو چھو رہے ہوں گے, چاہے گاڑی کا کرایہ ہو, چاہے کھانے پینے کی بات ہو, یا چاہے یہ حجامت وغیرہ کا سلسلہ ہو. تو حلق آپ کروا لیں, چاہے تو وہاں سے کروا لیں, چاہے تو عزیزیہ جا کر کروا لیں, چاہے تو مکہ پاک کے قریب جا کر, حرم شریف کے قریب جا کر کروا لیں. یہ سب حرم کی حد میں ہے, حرم کی حد سے باہر نہیں کروائیں گے. ایسا نہ ہو پھر دوبارہ چلے گئے بھائی چلو عرفات یاد آ رہا ہے ذرا دیکھ کے آؤں, اور وہیں حلق کروا لیا. عرفات حرم کی حد سے باہر ہے, وہاں نہیں جائیں گے. حرم کی حد میں ہی آپ کو حلق کروانا ہے. رمی کر لی, قربانی آپ کی ہو گئی. اچھا قربانی کی اطلاع آئے گی آپ کو. قربانی نارملی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ گروپ لیڈر کو آپ اطلاع دے دیں, وہ آپ کا نمبر لکھے گا. سیریل نمبر آپ کا یاد ہونا چاہیے, وہ آپ کو حج سے 1-2 دن پہلے بتا دیا جائے گا کہ بھائی آپ کا سیریل نمبر ہے. آپ اپنا پورا نام اور سیریل نمبر بتائیں گے, وہ آپ کو بتائے گا. اور سب کی ایک ساتھ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی وہ انتظار میں بیٹھا ہو گروپ لیڈر, ہاں بھائی فلانے کا فون آئے گا تو پہلے اس کی کر دوں, پھر اس کے بعد میں پھر دوسرا فون انتظار کروں گا. وہ جمع کرے گا, کیونکہ ایک جانور میں 7 قربانی ہوتا ہے. اگر اونٹ یا گائے قربان کی جا رہی ہے, اگر بکرا کیا جا رہا ہے تو بھی وہ بڑی مشکل مراحل ہوتے ہیں. قربان گاہ کے سلاٹر کے بہت عجیب سے معاملات ہوتے ہیں. وہ یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو کس انداز سے مینیج کرتا ہے. بعض لوگ تو اتنی ہماری زبان میں, بازاری زبان میں کہتے ہیں ٹوپیاں کراتے ہیں کہ بھائی اس سے بھی پیسے پکڑ لیے, اس سے بھی پیسے پکڑ لیے, دونوں کا ایک ہی 100 بکرے کاٹ دیے. تو یہاں بھی ہوتا ہے. تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ قربانی کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو بڑے رسپانسیبل بندے کو رقم دینی ہوتی ہے, پھر جان پہ اس کی بیٹھنا پڑتا ہے, پھر اپنے ہاتھوں سے یا اپنے نظر کے سامنے قربان کروانا پڑتا ہے. اس طرح جا کر قربانی ہوتی ہے. تو بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. پھر نام وغیرہ یہ ساری چیزیں. تو اس کے لیے اگر آپ بار بار گروپ لیڈر کو تنگ کرتے ہیں, بھائی کیا ہوا, ہو گئی قربانی, تو وہ ذہنی طور پر متاثر ہوگا, ڈسٹرب ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ جو آپ کروانا چاہ رہے ہیں وہ بھی نہ ہو, خراب ہو جائے.
تو لہذا اطمینان رکھیں، اگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بھی لیٹ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ تو آپ جتنی دیر احرام میں رہیں گے تو آپ کو ثواب ہی ملتا رہے گا۔ تو بہرحال یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، رمی، قربانی، دین حلق، اور پھر آخر میں طواف زیارت۔ جیسے ہی قربانی کی آپ کو اطلاع آئی آپ تسلی کر لیں، ہو گئی ہے نا میری قربانی، ہو گئی ہے نا، مجھے یقین کر لیں اپنے آپ سے، پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھیں۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھ کے حلق کروا لیا آپ نے، حلق کروانے کے بعد اب آپ آزاد ہو گئے احرام کی پابندی سے، چاہیں تو شاور لے لیں، خوشبو استعمال کر لیں، عید کا دن ہے ستھرا لباس پہن لیں، امامہ شریف باندھتے ہیں تو امامہ شریف باندھیے۔ اس سے پہلے اگر آپ آرام بھی کرنا چاہتے ہیں تو آرام کر لیں، نماز کوئی ضائع نہ ہو اس بات کا خاص دھیان رکھیے، تکبیر تشریق آپ کی زبان پر ہو، مناسب وقت دیکھ کر آپ طواف زیارت کے لیے چلے جائیں۔ منا میں رات گزارنا یہ افضل ہے، نمازیں زیادہ سے زیادہ منا میں پڑھنا یہ افضل ہے، رات کا اکثر حصہ گزارنا یہ سنت ہے۔ میرا شیڈیول یہ ہوتا ہے کہ میں ہوٹل کی طرف نہیں جاتا ہوں، اور یہ اپنا تجربہ آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دیکھیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اگر منا میں ہو جاتی تو کیا حرج ہے، ٹھیک ہے، قریبی ہوٹل، اگر بہت زیادہ تھکے ہوئے آپ چلے گئے تو ایک الگ بات ہے، چلے بھی گئے تو کوشش کریں کہ منا میں رات کا اکثر حصہ آپ کا گزرے۔ تو عشاء پڑھ کے جب ہم 11 بجے کے قریب نکلتے ہیں نا تو ہمارا اکثر حصہ رات کا گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ مغرب اگر 7 بجے ہوتی ہے تو مغرب سے رات شروع ہوگی نا، تو 7 سے اکثر حصہ یہ ہے کہ جتنی رات بنتی ہے اس کے گھنٹے آدھے، کچھ آدھا گھنٹہ زیادہ کر لیں۔ 7 بجے اگر مغرب ہوتی ہے اور 5 بجے فجر ہوتی ہے تو اس طرح آپ کے گھنٹے ہو گئے 8، 9، 10، 11، 12، 1، 2، 3، 4، 5، یہ ہو گئے 10 گھنٹے۔ اگر آپ 5.5 گھنٹے گزار لیتے ہیں 7 کے بعد، 8، 9، 10، 11، 12، 12.5 تک آپ گزار لیتے ہیں تو آپ کا رات کا تہائی حصہ، اکثر حصہ جو ہے وہ آپ کا منا میں گزر گیا۔ ایک تو یہ کام ہو سکتا ہے، دوسرا کام یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دوپہر میں چلے گئے، آپ مغرب کے بعد طواف کرنے کے لیے چلے جائیں، یا عشاء کے فوراً بعد طواف کر لیں، طواف کریں، صحیح کر لیں، اور آپ جو ہے وہ 12:30 تک منا شریف آ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ رات کا آپ کا اکثر حصہ منا میں گزرے گا۔ اگر کسی وجہ سے 1 گھنٹہ کم ہو گیا یا رات نہیں گزاری تو گناہ نہیں، البتہ یہ عظیم سنت ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کا ترک نہ ہو۔ طواف کے لیے آپ چلے گئے، طواف زیارت آپ نے کیا۔ عید کی قربانی یہ مسافر پر نہیں ہے، جو مسافر اسٹیٹس رکھتے ہیں ان کے لیے یہ میں مسئلہ کل بتا چکا ہوں، تو مسافر ہوں گے تو ان پر عید کی قربانی نہیں ہے، مقیم ہیں، مقیم عارضی بھی ہیں تو بھی ان پر عید کی قربانی ہے، اور وہ عید کی قربانی جو اس کی نارمل جو قربانی عید الاضحیٰ کی ہوتی ہے وہ کریں گے۔ اگر مسافر کی قربانی گھر والوں نے کر لی تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض کہیں گے بھائی ہماری تو ہوتی ہے قربانی، تو کر لی تو اس میں کوئی حرج نہیں، منع نہیں ہے، لیکن ان پر واجب نہیں ہے۔ چند ضروری باتیں پھر سمجھ لیجئے۔ تلبیہ جب بھی پڑھیں گے 3 بار پڑھیں گے، گزر چکی۔ تکبیر تشریق ہر نماز کے بعد آواز بلند کم از کم 1 مرتبہ پڑھیں گے، مرد بلند آواز سے، عورتیں دھیمی آواز سے پڑھیں گی، اور عورتوں کو یہ حکم ہے کہ زیادہ تر وہ پردے میں ہی نماز پڑھیں گی، 4 دیواری میں نماز پڑھیں، مکہ پاک میں بھی ہوں، منا میں بھی ہوں، تو کوشش کریں کہ ان کا پردہ رہے، یہ ان کے لیے زیادہ افضل ہے۔ ہم احرام کی پابندی سے فارغ ہو گئے، ایک پابندی ہم پر رہتی ہے اور وہ ہے مرد اور عورت کی قربت۔ یہ کب ختم ہوگی؟ جب ہم طواف زیارت کر لیں گے۔ طواف زیارت جیسے ہی آپ کا ادا ہوا، آپ حج کے احرام کی تمام پابندیوں سے سمیت عورت اور مرد کی صحبت کے آپ جو ہے وہ آزاد ہو گئے۔ اب طواف زیارت آپ نے کر لیا، طواف زیارت میں رمل اور اجتباء ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ یاد ہے کسی کو کل کا بیان؟ اس لیے کہ اس کے بعد سعی ہے نا، تو جس طواف میں سعی ہے تو اس میں رمل اور اجتباء ہوگا۔ اب اجتباء کیسے کریں گے؟ آپ تو سلے ہوئے کپڑوں میں ہیں، تو چونکہ سلے ہوئے کپڑوں میں تو کپڑے تو پھاڑنے سے رہے، آپ جو ہاتھ نکالنا ہے اس کو اجتباء کہتے ہیں، تو پھر آپ اس میں اجتباء کی آپ کو رخصت ہے۔ ہاں اگر آپ نے احرام نہیں اتارا، میں نے آپ کو بتایا نا طواف زیارت کی سیکوینس کے علاوہ اجازت ہے اگر کسی نے مجبوری میں کیا، تو پھر اگر وہ احرام میں کر رہا ہے تو پھر اجتباء بھی کرے گا۔ رمل تو آپ جیسے چلتے ہیں 4 چکر میں اس طرح کریں گے، اجتباء تمام چکروں میں ہوگا، یعنی ہاتھ کھولنا۔ سعی چاہیں تو ابھی کر لیں، چاہیں تو کل آ کر لیں، چاہے تو پرسوں کر لیں، چاہیں تو جب آپ واپس مکہ پاک لوٹیں تب کر سکتے ہیں،
لیکن تاخیر زیادہ نہیں کرنی، لیکن اگر تاخیر ہو گئی تو دم وغیرہ نہیں ہے، اور عورتوں کے لیے تو مخصوص ایام میں اس کی رعایت بھی ہے۔ عورتوں کے مخصوص ایام آ گئے اور طواف زیارت نہیں کیا، انتظار کرے گی۔ 12 کی مغرب تک وقت ہے طواف زیارت کا، 12 کی مغرب سے وہ پہلے فارغ، مطلب وہ اس پر نماز آ گئی۔ اب ایسی سچویشن میں اس نے فراغت حاصل کر لی، نماز آ گئی، اتنا وقت ہے کہ وہ 3 چکر 3.5 چکر کر سکتی ہے، تو فوراً جا کر کرے گی۔ ہاں یہ یاد رکھیے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اتنا وقت، مثال کے طور پر عصر میں اس پر نماز فرض ہو گئی، اب اس نے غسل کیا ہے، کپڑے تبدیل کر کے جب وہ پہنچی تو اتنا وقت ہے کہ 3 چکر ہو سکتے ہیں، تو وہ فوراً جائے گی اور طواف کرے گی۔ لیکن چونکہ اس وقت میں اس کے لیے مسئلہ ہے تو پھر وہ انتظار کرے گی، پھر جیسے ہی 13 کو بھی فارغ ہو، 14 کو بھی فارغ ہو، وہ طواف زیارت کر سکتی ہے، اس پر کوئی شرعاً دم یا جرمانہ نہیں ہے۔ احرام کی پابندی سے فارغ ہو گئے، طواف زیارت آپ مکہ پاک اپنے طور پر پہنچ کے کریں گے، اس کے لیے گروپ لیڈر آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ بس والے سے طے ضرور کر لیں، پیسوں کا میں نے آپ کو بتایا نا، یہ بڑا بجٹ کا مسئلہ رہتا ہے۔ اچھا، جو افراد حلق کر کے فارغ ہو گئے وہ طواف کر لیں، وقت ان کا طواف کا 10 کی صبح سے 12 کے مغرب تک، سمری کر رہا ہوں۔ اب دیگر ضروریات سے فارغ ہو کر منا کی طرف آ جائیں کہ یہ سنت موقدہ ہے، رات بسر کرنا۔ آپ نے صحیح پہلے نہیں کی تو آپ کو طواف میں رمل اور استباء کرنا ہوگا۔ ہاں اگر آپ صحیح پہلے کر چکے ہیں تو پھر اس طواف میں آپ کو رمل نہیں کرنا، یہ یاد رکھیے گا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سامان اتنا سارا لے کر جاتے ہیں، پھر جب عزیزیہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو پھر سارا سامان بھی لے جانا ہے، ابھی اس کا کام نہیں ہے، ایسے کرتے ہیں۔ اس طرح کرنا یہ منع ہے، مکروہ ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جان چھڑانے اس جگہ سے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو وہاں رہنے دیں، وہ وہاں سیف ہے۔ اول تو لے ہی نہ جائیں زیادہ، اگر لے گئے تو پھر اس طرح نہ کریں، یہ ابن عمر اس سے منع فرماتے ہیں۔ طواف زیارت کے بعد تمام پابندیوں سے آپ فارغ ہو گئے، عورتوں کا مسئلہ میں نے آپ کو ذکر کر دیا۔ رمی اب آپ کی رہتی ہیں، 10 کی رمی آپ کر چکے ہیں، مغرب سے پہلے آپ کو رمی کرنی تھی، ورنہ آپ پر دم لازم ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ پہلی رمی کا وقت کیا تھا؟ صبح صادق سے لے کر مغرب تک۔ عورتیں یا بچے ہیں تو وہ مغرب کے بعد مجبوری میں کر سکتے ہیں، ان پر دم نہیں آئے گا، مجبوری ہے، بیمار ہے کوئی، شرعی معذور ہے۔ اگلی جو رمی ہے، آج کون سا دن ہے؟ 11۔ کون سا دن ہے؟ دوسری عید ہے، 11 ذی الحجہ، ٹھیک ہے؟ آج کی جو رمی کا وقت ہے وہ شروع ہو رہا ہے زاویہ کبریٰ کے بعد، یعنی ظہر کے قریب قریب۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صبح جا کر 8 بجے مار کے آتے ہیں کہ چلو یار آ رہا تھا میں مکہ پاک سے، تو آتے ہوئے میں نے سوچا کنکری مار لوں، رمی ادا نہیں ہوگی۔ شوافے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، لیکن احناف کے نزدیک ٹائم زاویہ کبریٰ کے بعد ہی شروع ہوگا، تو آپ کو ظہر کے وقت کے قریب یا ظہر کے بعد یا عصر کے بعد مارنی ہے، مغرب سے پہلے مار لینی ہے۔ مغرب کے بعد مکروہ ٹائم ہے، لیکن مغرب سے پہلے آپ نے مار لینی ہے۔ تو یہ ٹائم ہے اصل 11 کا بھی اور 12 کا بھی۔ 11 اور 12 کو رمی کرنے کا پروسیجر کیا ہے؟ تینوں شیطان کو ماریں گے اسی سیکوینس سے، پہلے چھوٹا، پھر درمیانہ، پھر بڑا۔ پہلے دن بڑے کو مارا تھا، آج منا سے مکے کی طرف جاتے ہوئے چھوٹا، درمیانہ اور بڑا، تینوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں گے۔ بڑے کو تو آپ نے اسی انداز سے مارنی جیسے میں نے آپ کو بتایا، چھوٹے اور درمیانے کو جب بھی آپ ماریں گے تو آپ کا انداز یہ ہوگا کہ آپ کا رخ مکے پاک کی طرف، یعنی بیچ میں جو چھوٹا سا پورشن ہے نا وہاں پہ مارنا ہے، لیکن وہاں سے آپ عام طور پر مار نہیں سکتے، تو آپ کوشش کریں یا یہاں سے مار لیں یا وہاں سے مار لیں، دونوں طرف میں سے کسی طریقے سے مار لیں، آپ کی رمی ادا ہو جائے گی۔ کتنی کنکریاں مارنی ہے؟ اسی طریقے سے بغل کی سفیدی اسٹرائک کے انداز میں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحمن ورجم للشیطان، 7 کنکریاں، چھوٹا، درمیانہ، بڑا، ٹھیک ہے؟ کتنی کنکریاں ہو گئی آج مارنا؟ 7 × 3 21، 21، ٹھیک ہے؟ 21 آج ہماری سیم اسی سچویشن سے اسی ٹائم سے آپ کو 12 کو بھی مارنی۔ کچھ اور ڈیٹیل کروں اس میں؟ 12 میں سیم بالکل سیم، زاویہ کبریٰ کے بعد وقت شروع ہوگا، تینوں کو مارنی ہے، اسی سیکوینس سے مارنی ہے، ساتھ مارنی ہے۔ انداز یہی ہوگا دونوں کا، چھوٹے اور درمیانے کا، مکے پاک کی طرف رخ ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں، کہیں سے بھی کر لیں۔ بڑے کو اس انداز سے کہ سیدھے ہاتھ پر منا ہو اور دوسرے الٹے ہاتھ پر مکے پاک ہو۔ از اٹ اوکے؟ آگے بڑھیں۔ 21 اور 7
کتنی ہوئی؟ 49. یہ کنکریاں آپ کی ہو گئیں. 11 کو آپ جب رات گزاریں گے مینا میں، محافل کا اہتمام کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، گپے لگانے میں وقت نہیں گزاریے گا. وہاں جب فارغ ہو جاتے ہیں نا تو سگریٹیں چل رہی ہوتی ہیں، باتیں چل رہی ہوتی ہیں اور کچھ کام ہی نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے گا. آپ مکہ پاک میں ہیں، آپ مینا شریف میں ہیں، آپ عظیم سفر کے ماحول میں ہیں، تو یہ ساری چیزوں کا بھی دھیان آپ نے رکھوائیں. بلکہ 11 ذی الحجہ کو 11ویں شریف کی محفل سجائیں، 12 ذی الحجہ ہوگی 12ویں شریف کی محفل سجائیں. مغرب کے بعد، عشاء کے بعد کوئی ایک بھرپور نعت خوانی یا بیان کا اہتمام رکھیے. 13 کا دن آنے سے پہلے 12 کی مغرب میں آپ کو مینا سے مکے کی طرف یا اپنی ہوٹل کی طرف روانہ ہو جانا ہے. اگر کوئی 12 کی مغرب تک نہیں نکل پایا تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس پر دم آئے گا. ایسا نہیں ہے. کسی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا، مغرب وہاں اس کی ادا ہو گئی تو وہ گزر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوشش کرے کہ مغرب سے پہلے وہ مینا چھوڑ دے. یعنی طریقہ کار یہ رکھے کہ 11 کی صبح میں وہ مینا آ گیا، ٹھیک ہے، فجر پڑھی، ظہر کے بعد یا جو بھی اس کو وقت موقع میسر ہے اس نے رمی کی، پھر واپس مینا آ گیا، ٹھیک ہے. عشاء پڑھی، محفل کی، 12 کی صبح فجر کے بعد الوداعی ایک محفل اس نے سجا لی یا ظہر کے بعد رکھ لی. 3 ساڑھے 3 بجے وہ رمی کرنے گیا اور پھر وہاں سے روانہ ہو جائے. عصر وہاں پڑھے یا عصر پڑھ کے نکلے خیمے سے، اور پھر مغرب جو ہے وہ راستے میں کہیں پڑھ لے. ٹھیک ہے، یہ اوکے، سمجھ آ گیا. یہ 12 اور 11 کی رمی کا میں نے آپ کو بتایا. بعض لوگ چاہتے ہیں کہ 13 کی رمی کریں، انہوں نے ایکسٹرا کنکریاں بھی لی ہوئی ہیں، تو پھر وہ کیا کریں گے کہ مغرب پڑھنے کے بعد وہ پھر دوبارہ مینا آ جائیں گے اور رکیں گے. کم لوگ ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. آرام کریں، عبادت کریں، محفل سجائیں، ذکر و اذکار کریں، وظائف پڑھیں. 13 کی رمی کا وقت بھی زاویہ کبریٰ کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی رکے گا تو وہ فجر کے بعد کنکری مار کر جا سکتا ہے. تو اس طرح اسے 13 کی رمی کا ثواب بھی مل جائے گا، اس کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. لیکن اصل وقت کب شروع ہوتا ہے؟ زاویہ کبریٰ کے بعد. اگر کوئی چاہے تو فجر کے بعد، صبح صادق کے بعد کنکریاں مار کر آگے جا سکتا ہے. طواف وداع ایک آخری حج کا رکن رہ گیا، وہ ہے طواف وداع. سعی کے بعد، حج کی سعی کے بعد، اگر پہلے کر چکے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. طواف زیارت یا سعی کے بعد ایک طواف آپ نے کوئی بھی کر لینا ہے، چاہے وہ بعد میں مکہ پاک آ کر کریں، چاہے وہ طواف زیارت کے فوراً بعد کر لیں، چاہے 4 دن بعد کریں، چاہے 5 دن بعد کریں. سفر ختم ہونے سے پہلے ایک طواف آپ کو کرنا ہے، اور وہ طواف ہوگا طواف وداع. یہ طواف وداع واجب ہے میقات سے باہر سے آ کر حج کرنے والوں کے لیے. یہ آپ نے ادا کر لیا، اب آپ حج کے تمام لوازمات سے فارغ ہو گئے. الحمدللہ ہمارا حج کا یہ سفر مکمل ہو گیا.